داستان کہتے کہتے محترم و مکرم انجینئر سید عبداللہ طارق صاحب، جن کا تعلق رامپور سے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملک اور بیرون ملک میں انہوں نے کئی پروگرامات ابھی تک کیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی محمد النبی وآلہ واصحابہ اجمعین. برادران کرام، عزیز بہنوں، مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ میں روئے زمین کے اس خطے پر آج اس خطے کے رہنے والوں سے یہاں خطاب کر رہا ہوں جسے اس پورے علاقے کا سر یا دماغ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. ابھی شیخ عبدالحفیظ صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا. میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اصل بات تو یہ ہے کہ میری ذمہ داری تھی جو میں ادا نہیں کر سکا تھا اب تک، اور اس کے بعد میں اللہ کو کیا حساب دیتا اور کیا جواب دیتا. بات شکریہ کی نہیں ہے کہ آپ نے ذمہ داری کا احساس دلایا، آپ نے بلایا اور آپ نے کہا، اور اس کے بعد میں حاضر نہ ہوں تو اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. یہاں بڑا مبارک یہ موقع ہے، اور بہت کم موقع جیسے حالات پچھلے بہت طویل عرصے سے چل رہے ہیں اس میں بہت کم موقع ایسے آتے ہوں گے جو اس حصے کے اندر مسلمان اور غیر مسلم بھائی مل جل کر کچھ باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہوں. اور یہاں اس ملک کے اندر یا اس خطے زمین کے اندر اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو زمین پر بھیجا، دنیا کے پہلے انسان کو، تو یہ علاقہ تھا وہ، اور یہ خطہ تھا جہاں سے انسانی زندگی شروع ہوئی، انسانی حیات شروع ہوئی اور نسل انسانی شروع ہوئی. دنیا کے پہلے انسان کو اللہ نے جب پیدا فرمایا، تخلیق کیا عالم بالا میں، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ، چھوٹا سا امتحان وہاں ایک ہو گیا. اور وہ امتحان اور وہ ٹیسٹ اصل میں اس انسان کی تربیت کا ایک حصہ تھا، جہاں ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. اس انکار کے بعد ابلیس کو تو راندہ درگاہ کر دیا گیا، لیکن حضرت آدم سے کہا گیا، آدم اور حوا سے کہا گیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب تم اور تمہاری زوجہ جا کر جنت میں سکونت اختیار کرو. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہاں دنیا کے پہلے انسان سے ایک غلطی ہوئی، ایک قصور ہوا. اس کا ذکر جس کا قرآن شریف میں بھی ہے کہ ایک خاص فعل سے یا ایک خاص عمل سے یا ایک خاص شجرے سے ان کو روک دیا گیا تھا کہ سب کچھ کھانا پینا، یہاں پر رہنا آرام سے، اس کے قریب مت جانا. شیطان نے بہکایا، ان سے قصور ہو گیا. اب اس کے بعد کا حصہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مختلف ہے ایک دوسرے سے. عیسائی کہتے ہیں کہ پھر سزا کے طور پر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا. اس لیے جو بچہ بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ پاپی اور گناہگار پیدا ہوتا ہے. اس نے وراثت میں اس گناہ کو پایا جو پہلے انسان نے کیا تھا. وہ ورثے میں منتقل ہوتا ہوا دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچتا ہے، اور ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے. اسے وہ کہتے ہیں اوریجنل سن، پیدائشی گناہ کا عقیدہ. اسلام اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے. بچے معصوم ہوتے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو
اس زمین پر بھیجا گیا کسی سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا. یہ تو ان کی پیدائش سے قبل، ان کی تخلیق سے قبل اعلان فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھے زمین کے لیے خلیفہ بنانا ہے. یہ اعلان تو ان کی تخلیق سے پہلے ہی ہوا تھا. بھیجنا تو اصلاً زمین ہی پر تھا، کسی قصور کی سزا میں نہیں آئے تھے. عیسائی کہتے ہیں کہ انسان اپنے ساتھ گناہ لایا، گناہ کے نتیجے میں موت آئی. وہاں اگر رہتے ہمیشہ تو کبھی ہمیشہ کی زندگی تھی، موت نہ ہوتی. اور پھر ان کی بہت سی فلسفی نے آگے دا ویجز آف سن از ڈیتھ، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس سے پھر ان کے بہت سے اور عقیدے نکلتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان سے جب غلطی ہوئی، دنیا کے پہلے انسان سے، انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ سے اپنے قصور کی معافی چاہی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو قبول فرمایا. معافی کو قبول فرمانے کے بعد، کسی کو معاف کر دینے کے بعد سزا نہیں دی جاتی. جب معاف کر دیا تو سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زمین پر تو بھیجا گیا، تو پھر زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اور اگر زمین ہی کے لیے پیدا کیا تھا تو وہاں پھر جنت میں کیوں بھیج دیا گیا تھا پہلے؟ اس واقعے ہی کے بعد زمین پر کیوں آئے؟ پیدائش تو زمین ہی کے لیے ہوئی تھی، یہ بات تو تخلیق سے پہلے بتا دی گئی تھی. لیکن جن کے اونچے منصب ہوتے ہیں، کسی اونچے عہدے پر تقرری ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. براہ راست اس عہدے پر تقرر نہیں ہو جاتا. IAS کا امتحان پاس کر لینے کے بعد براہ راست تقرر نہیں ہوتا، کچھ ٹریننگ کی پیریڈ کے ایک درمیان میں ایک تربیت کا عرصہ گزرتا ہے. ایک ٹریننگ پیریڈ جو درمیان میں آفیسرز ملٹری اور آرمی میں براہ راست ڈائریکٹ نہیں بنا دیے جاتے. پہلے ایک ٹریننگ کا عرصہ گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا کمیشن ہوتا ہے. اس ٹریننگ اور تربیت کے لیے انہیں روکا گیا اور رکھا گیا. وہ تربیت اس واقعے سے مکمل ہو گئی جو پیش آیا کہ اب تمہیں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہنا ہے. دیکھو یہاں محفوظ نہیں رہ سکے، وہاں زمین پر تو بہت سی چیزیں ہوں گی، بہت سے پھندے ہوں گے. یہاں صرف ایک چیز سے روکا تھا، وہاں بہت سی چیزوں سے روکا جائے گا، اور جگہ جگہ وہ اپنی چالیں لائے گا اور اپنے پھندے لائے گا. ایک تربیت تھی جو وہاں پر ہو گئی. اس ٹریننگ کے بعد ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور بھیجتے وقت کہا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب میرے پاس سے ہدایت دینے والے آئیں گے، ہدایت آئے گی میرے پاس سے، اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا کسی طرح کا اور نہ غم. نبیوں کا سلسلہ نسل آدم کے اندر جو آگے چلا، اس سلسلے کے پہلے نبی بھی وہی تھے جو دنیا کے پہلے انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام. زمین پر تشریف لائے، اسلام کے دین اسلام کے وہی ایک دین جو حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے. اس دین کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے. کثیر تعداد میں جو روایات ہمیں تفسیری روایات ملتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ارض جنت سے اتارا گیا تو اس سرزمین پر اتارا گیا. پہلا انسان یہاں پر اترا اور یہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی. میں درمیان میں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، یہ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہیں، مسلمان یہاں پر باہر سے آئے، یہاں کے اوریجنل یا اصل باشندے نہیں ہیں. اصل میں تو ساری دنیا یہیں کے اوریجنل باشندے، یہیں کی نسلیں، یہاں سے ساری نسل انسانی شروع ہوئی. یہاں سے نقل مکانی کر کے پھر دنیا کے اور حصوں میں پہنچے، اور پھر وہاں سے اگر آئے تو واپس اپنے گھر آئے. کوئی حملہ آور نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا. اور دنیا میں جو کوئی بھی آ جائے وہ باہر سے نہیں آئے گا، وہ یہی کا اصل میں اس کے آباء و اجداد نہیں بلکہ جو جد امجد تھے وہ اسی ملک کے رہنے والے تھے. یہاں سے نسل بڑھی اور باہر لوگ نکلے اور پھر جگہ جگہ ایک منتقل ہوتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ دوسری جگہوں سے پھر واپس بھی یہاں پر آئے. اب بات اور ہے ایک، حضرت آدم علیہ السلام مسلمان مانتے ہیں کہ پہلے نبی تھے.
عیسائی انہیں نبی نہیں مانتے، ہاں پہلے انسان تھے۔ یہودی مانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان تھے، نسل انسانی ان سے شروع ہوئی۔ عام طور سے اس ملک کے اندر جو ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر، ہندوستان کے اندر ہمارے جو غیر مسلم بھائیوں میں سے وہ جو ہندو کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، یہ لفظ میں بار بار کہوں گا، کہلاتے ہیں یا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے کہ ہندو کسی دھرم کا، کسی دین کا نام نہیں ہے، یہ تو بن گیا بات کو، یہ بات کو ہو گیا ایک مذہبی کچھ عقائد سے وابستہ ہو گیا۔ کسی ہندو مذہبی کتاب میں یہ لفظ کہیں ایک جگہ بھی نہیں آیا، کسی جگہ۔ یہاں کے جو رہنے والے، یہاں کے جو قدیم مذہب تھا یا دین تھا یا دھرم تھا، اسے سناتن دھرم کہتے تھے۔ بہرحال اب لفظ ہندو ہو گیا ہے، کیسے آیا میں اس کی تحقیق میں نہیں جا رہا اس وقت، جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ غلط ہے، بات کچھ اور ہے یہ، لیکن اس وقت یہاں یہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات کچھ الگ ہیں، اور یہ آدم اور اس کے بعد حضرت نوح اور اس کے بعد انبیاء کے، نبیوں کے سلسلے کو ہم نہیں مانتے۔ ابھی یہاں پر فاضل مقرر سے پہلے شیخ عبدالحفیظ صاحب یہاں فرما رہے تھے، اور یہاں پر یہ بات بھی رکھی، انہوں نے دعوت دی اس بات کی کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں جتنے آئے، کسی ایک کا بھی انکار ایمان سے خارج کر دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ سارے کی بات نہیں، وہ کسی ایک بھی نبی کو نہیں مانتے، وہ عقیدہ نبوت کو ان کی اکثریت نہیں مانتی۔ دیکھیں یہ آپ کے اپنے دھرم کی باتیں ہیں، ہمارے دھرم کی باتیں کچھ اور ہیں۔ عقیدہ نبوت کی نہیں مانتے، ان کے ہاں بیشتر افراد کے ہاں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ان کی اکثریت یہ کہتی ہے خدا خود زمین پر آتا ہے، اسے وہ اوتار کہتے ہیں، انسانی شکل میں آتا ہے اور انسانی روپ میں آتا ہے زمین پر، اور کس لیے آتا ہے؟ دشتوں کا سنہار کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی بروں کا خاتمہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور دھرم کی پنرستھاپنا کے لیے آتا ہے، یعنی دین کو، صحیح دین کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے خدا انسانی شکل اختیار کر کے زمین پر آ جاتا ہے، اسے وہ اوتار کہتے ہیں۔ کہ ہمارے یہاں تو اوتار بات کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نبوت ہمارا نہیں ہے، یہ تو کچھ مسلمانوں کی باتیں تھی جو کہہ گئے۔ دیکھیے ہم پہلے دین کی بات کریں یا دھرم کی بات کریں، بلکہ میں لفظ دھرم کی بات کروں، یہ دونوں جو ہیں یہ سینونیم ہیں، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، دین و دھرم۔ مذہب چھوٹا لفظ ہے، جو معنی جو عربی میں دین کے ہیں وہی معنی دھرم سنسکرت کے اندر ہیں۔ بات مذہب کی نہیں ہو رہی، دین کی ہو رہی ہے۔ دین یا دھرم، اس کی جو بہت سی تعریفیں ہندو مذہبی کتب میں بتائی جاتی ہیں، منوسمرتی سمیت، میں ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں یہاں۔ جو بہت سی تعریفیں ہیں دھرم کسے کہتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں ہیں، کسی نے ہمیں یہاں موجود کر دیا ہے، جس نے ہمیں یہاں موجود کر دیا ہے اس کی مرضی کو، اس کی رضا کو دھارن کرنے کا نام، یہاں میں نے ہندی کا لفظ بولا، یہی لفظ چونکہ آتا ہے اس سے معروف ہوں گے، اس کو دھارن کرنے کا نام دھرم ہے، یعنی اسے اپنانے کا نام دھرم ہے، جو اس نے چاہا، جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب دھرم یا دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ حضرت آدم کا، تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ایشور کا دیا ہوا ہے۔ اس نے جو کچھ چاہا اسے اپنانا اور دھارن کرنا، اسے دھرم کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ جو کچھ اس نے چاہا اگر، اور وہ ایک ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے، یہ ہندو بھائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں۔ عبادتوں اور پوجاؤں میں کچھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہو بہت سے لوگ، صحیح یا غلط اس کی گفتگو بات کو ہوگی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان سب سے اوپر وہ ایک ہی ہے، یہ دنیا میں سب کہتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگ جو بالکل بے دین ہے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، وہ کہنے کے ہے نہیں وہ، ورنہ وہ سب کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے۔ وہ اگر ایک ہے تو اس کی مرضی نسل انسانی کے لیے ایک ہی ہوگی، اس کی مرضی، اس کی خواہش نسل انسانی کے لیے ایک ہوگی۔ اب سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نجات کا کوئی نیا راستہ دکھا جائیں تو اس سے پہلے کے لوگوں کی نجات کیسے ہوگی؟ کوئی بانی نہیں تھے اسلام کے، بانی تو آخری پیغمبر تھے، آخری کوئی بانی نہیں ہوتا۔ اگر وہ آخری تھے نبی تو کوئی پہلا بھی ہوگا، کوئی درمیان میں بھی ہوں گے، اور یہاں تو پہلا بھی بانی نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا دین تو صرف لوگوں تک لے جانے والے لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ مسیح اگر 2000 سال پہلے سیلویشن کا یا نجات کا
بالکل کوئی ایک انوکھا طریقہ بتا جائیں تو اس سے پہلے کے لوگوں کی نجات کیسے ہوگی؟ وہ طریقہ اگر پہلے سے نہیں تھا تو یہ تو جب سے انسان زمین پر ہے تب سے نجات کا یا مکتی کا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے. اگر اللہ ایک ہے اور ایشور ایک ہے تو وہ طریقہ ایک ہی رہے گا. الفاظ سے دلوں میں تنگی مت لائیے گا. قرآن کریم نے کہا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے دل چاہے اسے پکارنا بلانا. جتنے اچھے صفاتی نام ہیں وہ سب اسی کے ہیں، اس کی انتہا آخری اصل میں اللہ ہی کا صفاتی نام ہے. اور یہ بات یہاں جسے وہ کلام الہی مانا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، وید جن کتابوں کو، یہ بات وہاں بھی کہی گئی تھی. ایکم سدوپرا بہدھا ودنتی، وہ ایک ہے، اس کو علم والوں نے الگ الگ ناموں سے پکارا ہے اس کی صفات کی بنیاد کے اوپر. کسی نے کہا رب، کسی نے کہا خالق، کسی نے کہا رازق، کسی نے کہا مالک. دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا کسی الگ الگ کو پکار رہے. لیکن یہاں پر ایک کمی رہ گئی ہندوستان کے اندر. کسی نے کہا برہما، کسی نے کہا شیو. اب یہ زبانیں بدلی ہیں. کسی نے کہا برہما، کسی نے کہا شیو، کسی نے کہا وشنو، اور بھی بہت سے نام. کہا یہ برہما کوئی اور ہے، الگ اس طرح کی شکل صورت کا ہے. وشنو کوئی اور ہے، اس طرح کی شکل صورت کا ہے. شیو کوئی اور ہے، وہ اس طرح کی شکل صورت کا ہے. صفاتی نام تھے ایک یہاں کی زبان کے اندر، ایک پرمیشور کے یا ایک خدا کے، ایک اللہ کے. صفات کی کوئی شکلیں نہیں ہوتی کسی کی. صفات کا کوئی آکار نہیں ہوتا کہ صفات کو شکلیں دے دی جائیں. اس کی صفات کسی خاص دن میں اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی. اس کی جو پیدا نہیں ہوئی اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ان صفات کو یہاں پر متشکل کیا گیا ہندوستان میں. پرانے زمانے کے لوگوں نے سمجھانا چاہا تھا. 4 ہاتھ بنا دیے. 4 ہاتھ کسی کے نہیں ہوتے. اور جو غیر مجسم ہے نراکار، اس کا تو کسی ہاتھ کا جسم ہی نہیں ہے. ہاتھ کیسے؟ اب 4 ہاتھ بنائے، یہاں تصور دیا تھا، اس کی صفات کو متشکل کیا تھا، اصل میں ذات کو نہیں کبھی. کہ سرو شکتیمان ہے، قادر مطلق ہے، 4 ہاتھ بنا کر شروع کے دور کی عقلوں کو سمجھایا تھا. کسی کے 4 سر بنا دیے، 3 سر بنا دیے. 3 سر کسی کے نہیں ہوتے. اور نراکار اور غیر مجسم کا تو کوئی سر نہیں. یہ بنائے تھے کہ وہ البصیر ہے، وہ سب طرف دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، الخبیر ہے. یہ اس کو متشکل کیا تھا اس کی صفات کو سمجھانے کے لیے. ہوا یہ ان شکلوں کے بنانے سے، صفات کی شکلیں بنانے دینے سے بھی ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان صفات کے اوپر غور کرتے چلے گئے، اس تصویر کو سامنے رکھ کر وہ انہیں آزاد وجود کا دیوی دیوتا سمجھ میں آنے لگے بات کو، کہ یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. ایک مسلمان الگ الگ نام لیتا ہے تو کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہے. آپ نہیں، دوسرے بھی نہیں سمجھتے کسی اور کو کہہ رہے ہیں. وہاں یہ کہ یہ کوئی الگ الگ وجود ہے. کوئی ان وجودوں پہ کہانیاں لکھی گئیں یا کہانیاں بن گئیں. میں بات کو عرض کروں گا اس کی تفصیلات. اس ملک سے اصل بات تو یہ ہے کہ جب پہلے نبی یہاں پر آئے، سب سے پہلی بات اسلام اس ملک سے شروع ہوا. کوئی ودیشی دھرم نہیں ہے، کوئی غیر ملکی دین نہیں ہے. ابتدا اس ملک سے ہوئی. اس دین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی ابتدا اس دین سے ہوئی. دنیا میں ساری دنیا کے انسان اس جگہ کے مرہون منت ہیں جہاں سے انسانیت شروع ہوئی اور جہاں سے دین کی ابتدا ہوئی. ہاں ایک بات ہے، جنت میں حضرت آدم کی زبان جو کچھ بھی ہماری روایات کہتی ہوں، جو کچھ بھی رہی ہو، یہاں پر اس سرزمین کی بات ہمیں قرآن شریف سے کچھ باتیں ملتی ہیں. قرآن کریم نے ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فار ایوری نیشن there was a prophet. ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا. یہ اللہ نے فرمایا. اب نام لیا ہو یا نہ لیا ہو یہ بات طے ہے، چاہے ان کے نام ہم جانیں یا نہ جانیں، کہ یہاں پر بھی آئے، ہندوستان میں بھی اللہ کے رسول آئے. یہ طے ہے، یہ ایک بات طے ہو گئی. ایک اصول اور بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. فرمایا کہ ہم نے جہاں کہیں بھی کوئی رسول بھیجا، وہاں اس قوم کی زبان میں پیغام بھیجا جو وہ بولتی تھی، جن کے اندر وہ رسول آئے. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو وضاحت بھی کر سکے، ان کی سمجھ میں آئے. جرمنی میں کوئی جائے اور روسی زبان بولنے لگے، کوئی رسول آئے تو لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے انتظام رکھا یہ، اور قرآن کریم کے اندر یہ اصول بتا دیا کہ جہاں ہم نے اپنا کوئی رسول بھیجا، وہاں جو پیغام بھیجا وہ وہیں کی زبان کے اندر بھیجا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے. اب ایک اصول اور معلوم ہوا ہمیں، اس ملک کے اندر رسول آئے، لازماً آئے، نبی آئے. کون تھے ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی نام ہم نہیں لے رہے. حضرت آدم کا ذکر ملتا ہے ہمیں روایات کے اندر، اس کے آگے کے ہم ابھی کچھ نام نہیں جانتے یا نہیں لے رہے. ایک بات طے ہے کہ جو نبی یہاں رسول آئے وہ جو یہاں کی قدیم زبان ہے اسی کے اندر پیغام لائے. ہندی تو زیادہ پرانی زبان نہیں ہے.
یہاں کی قدیم زمان سنسکرت تھی. اب یہ بالکل واضح، بالکل بغیر کھینچا تانی کے یہ واضح استخراج ہے قرآن شریف کی آیات سے. یہاں رسول آئے اور جو ظاہر ہے کہ قریب کے زمانے میں آتے تو معلوم ہوتے تاریخ کے اندر. حضرت موسیٰ اور درمیان میں حضرت عیسیٰ اور ان کے درمیان میں جتنے انبیاء آئے اس دور میں ہوتے تو کچھ تاریخ کے میں ان کا کوئی تذکرہ ہوتا. اس کا مطلب اس سے بھی پہلے آئے، کہیں قدیم زمانے میں آئے. یہاں کی قدیم زبان سنسکرت تھی، تو یہاں پر جو اللہ کا پیغام آیا وہ سنسکرت زبان میں آیا. یہ بات براہ راست قرآن سے ثابت ہوتی ہے، ان لفظوں میں نہیں کہی گئی، لیکن اگر آیات پہ غور کریں تو واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام یہاں آیا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، سنسکرت زبان کے اندر آیا. اب کون سے نبی تھے یہاں پر، کون سے رسول تھے یہاں پر؟ ہمارے بھائیوں نے یہاں کہنا شروع کر دیا کہ ایشور اوتار لیتا ہے، مانو روح کے اندر، انسانی جسم کے اندر، انسانی قالب کے اندر آتا ہے دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے، میں بہت مختصر چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، اصل میں تو باتیں بہت ہیں، اور خود ان کی جو اصل کتابیں ہیں اس میں اس کی تردید بہت موجود ہے. میں اس کی بھی ابھی ذکر نہیں کروں گا، آئندہ انشاءاللہ کل بھی کچھ گفتگو ہوگی، میں کچھ باتیں رکھوں گا. اس وقت تو میں صرف ایک چھوٹی سی عقلی بات عرض کر رہا ہوں. ہم اللہ کی ذات کے لیے یا ایشور کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ انسان بن کر نہیں آ سکتا، اور سکتا کا تو نام ہی نہیں کہتے اس کے سامنے کچھ کر سکنے یا نہیں کر سکنے کی. اس کی قدرت میں وہ چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن آتا نہیں انسانی روپ میں، انسانی قالب کے اندر. کیوں نہیں آتا؟ بہت واضح سی باتیں ہیں سامنے اگر آپ غور فرمائیں تو. اس لیے پہلی وجہ یہ کہ اگر آئے گا اور اگر آنے کے بعد وہ بالکل انسانوں جیسا ہو گیا، اپنی قوتوں میں بھی انسانوں جیسا ہو گیا، جیسے انسان کی جتنی محدود قوتیں ہوتی ہیں ویسے ہی بن کر آ گیا. اگر ویسے ہی بن کر آ گیا تو ساری کائنات کا نظم کیسے چلائے گا؟ اسے پیٹھ پیچھے کی بات معلوم نہیں ہوگی، اپنی دیوار کے پیچھے کی بات معلوم نہیں ہوگی کہ کیا ہے. شری رام چندر جی، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں ان کا. ہمارے تمام بزرگوں نے، مفسرین نے، اللہ والوں نے کہا کہ عزت سے نام لینا. ہم شری رام چندر جی کی پتنی سیتا جی، ان کا اغوا کر کے راون لے گیا، 14 سال تک رام چندر جی کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئی. اگر وہ ایشور ہوں اور خدا اگر انسانی قالب کے اندر آ جائے، ساری کائنات کو کیسے چلائے گا اگر اپنی پتنی کے بارے میں معلوم نہیں ہوا کہ 14 سال تک کہاں رہی؟ پھر 14 سال بعد ان کا پتہ ان کو خود نہیں چلا، ہنومان جی نے پتہ لگایا. قرآن کہتا ہے تنور سے شروع ہوا، وفارت تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. پوری دنیا کے اندر آج تک یہ مقام کسی اور جگہ اسلام کا مقام نہیں رہا سوائے ایک جگہ کے، اور وہ آج تک ہے. کیرلا میں ملاپورم ضلع ہے، ملاپورم ضلع کا ایک ٹاؤن ہے، اس کا نام ہے تنور، اور وہ ساحل سمندر پر ہے. وہاں سے واٹر لیول اوپر ہوا اور پانی چلنا شروع ہوا. یہ تو خالی آپ اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ ایک نام مل گیا آپ کو ملتا جلتا، اور آپ نے کہہ دیا. لفظ نوح یہ جہاں بھی کوئی پیدا ہوتا ہے وہاں کی زبان میں اس کا نام ہوتا ہے. لفظ نوح اس کا مادہ عربی زبان میں نہیں ملتا. کھینچا تانی کی بات نے بہت نوحہ کرتے تھے اس لیے نوح کہہ دیا. یہ دوسرے محققین نے کہا کھینچا تانیاں ہیں. یہ لفظ نوح کا مادہ عربی زبان میں نہیں ملتا. لفظ نوح کا مادہ عبرانی زبان میں نہیں ملتا ہے. بائبل کی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ جن زبانوں کے اندر آئیں، عبرانی، سریانی، ان میں لفظ نوح کا مادہ نہیں مل رہا. اب یہاں تک رک گئے محققین، اس سے پیچھے نہیں دیکھا اس سے پچھلی اقوام کی زبانوں کو. ہندی آپ میں سے جانتے ہو، اگر ہندی میں نہ بنائیں اس پہ چھوٹے او کی ماترا لگا دیں اور آگے 2 بندیاں ہوتی ہیں اسے وسرگ کہتے ہیں، اس کی آواز ہلکے سے ہے کی نکلتی ہے. نوح کے معنی ہے شپ، کشتی سنسکرت میں، اور لفظ اس کو نا کو کھینچے یہ اس کا مادہ ہے. یہاں پہ بھی مول دھاتو ہوتی ہے سنسکرت کے اندر جیسے عربی میں مادہ ہوتا ہے. اسے جب کھینچے یہ لفظ نوح کے لفظی معنی کشتی والا. اب ایک اسم بامسمہ ایک نام مل رہا ہے ہمیں. ایک جگہ جہاں سے سیلاب شروع ہوئی وہ بھی ابھی ہم اتفاق کہہ لیں، ایک جگہ مل رہی ہے ہمیں. ابھی اتفاق مانے کہ یہ بھی ایک اتفاق ہو گیا، یہ 2 باتیں مل گئی. قرآن، یہ تو میں نے باہر کی باتیں بتائی نا، ابھی قرآن کی بات نہیں کی. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم تو خزانہ ہے، غور کرتے جائیے. جسے آپ نے سمجھا ہے کہ وہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ سب کچھ ملے گا اس کے اندر. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل فرمائی جس میں تمہارا ذکر ہے، تم سب کا ذکر ہے. ڈھونڈنے سے ملے گا کہاں ذکر ہے اور کیسا کیسا ذکر ہے. قیامت تک کی یہ تو
موجدہ ہے. اور اس موجدے کی بات کی میں کچھ باتیں کہوں گا اس موجدے کے سلسلے میں آگے. بہرحال قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ ہود. اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر یہ واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار یا بڑے بڑے اونچی اونچی خاندانوں کے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے یہاں تمہارے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں الفاظ ہیں عربی کے اراذلنا بادی الرائے. ایسے الفاظ دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہوئے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی چھوٹے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے, کم پیسے والوں کو. ان کے لیے یہ الفاظ استعمال دوسرے نبیوں کی قوموں کے لیے نہیں ہوئے. یہاں انہوں نے کہا کہ ہماری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں ہماری نگاہوں میں تو یہ رذیل ہیں. ہم اردو میں جو رذیل بولتے ہیں اس سے ایک تھوڑا سا فرق ہے. عربی کا رذیل وہ ایسا جیسے اچھوت. یہ بیٹھے ہیں, یہ کہتے تھے جب تک یہ بیٹھے ہیں ہم نہیں آ سکتے تمہارے پاس, انہیں اٹھاؤ تو ہم آئیں. ہماری نظروں میں تو یہ اچھوت ہیں. ایک بات معلوم ہے, قرآن سے اشارہ ملا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جہاں پر یہ کلاس اسٹرگل آ گئی, جہاں جاتی واد آ گیا, جہاں پیدائش کی بنیاد کے اوپر اونچ نیچ آ گئی. اللہ نے تو سب کو ایک ماں باپ کی اولاد بنایا تھا, لیکن پیدائش کی بنیاد پر اونچ نیچ جس قوم کے اندر آ گئی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم تھی. بہت اشارے میں, یہ پورا تحقیقی موضوع ہے. اس پر تو بہت میں نے پیپر سبمٹ کیا تھا قرآن کانفرنس کے اندر, حیدرآباد میں ہوئی تھی, اور بہت ضخیم ہے وہ, بہت ثبوت ہے. میں صرف ایک اور رکھ رہا ہوں سامنے. قرآن کریم کے اندر سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فریاد ہے کہ اللہ میں نے کیسے کیسے دعوت دی ان لوگوں کو. بہت لمبی فریاد ہے وہ. اس میں الفاظ ایک جگہ آئے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ابھی میں لفظی ترجمہ کروں گا. ہم نے طور طور پر پیدا کیا تمہیں. اس کا تو کچھ بھی آپ بہت سے آپ اپنے مفہوم سوچ کر طے کر سکتے ہیں, متعین کر سکتے ہیں. فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. سورہ نوح کی آیت ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں میں نے اپنی قوم کو یہ بتایا تھا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں صرف ابھی. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم, تمہیں اگایا, اللہ نے تمہیں اگایا, مِنَ الْأَرْضِ, زمین سے, نباتا, ایسے جیسے پیڑ پودے. یہ لفظی ترجمہ ہے. اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے پیڑ پودے. یہ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتایا تھا. بڑی مشکل پیش آئے گی آپ کو اس کا مفہوم سمجھنے میں اب, کہ اصل میں حضرت نوح نے کیا کہا تھا. ہر قوم کی ایک مذہبی اصطلاحی زبان ہوتی ہے, اسے سمجھیے, بڑی باریک بات ہے. ہر قوم کی ایک مذہبی اصطلاحی زبان ہوتی ہے, لفظی معنی نہیں ہوتے اس کے اندر. جیسے خدا کا بیٹے, یہ بنی اسرائیل کی, اس میں شرک نہیں تھا پہلے, بنی اسرائیل کی مذہبی اصطلاحی زبان تھی یہ. سارے نیک لوگ خدا کے بیٹے, سب برے لوگ شیطان کے بیٹے, یہ بنی اسرائیل کی اصطلاحی زبان تھی, اس میں شرک نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ ایک گروہ نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اسے لفظی معنی پہنا دیے, خدا کا اکلوتا بیٹا, حقیقی بیٹا. اس اصطلاحی زبان کو نبی وقت کو ہم اکلوتا بھی کہہ سکتے تھے اس اصطلاحی زبان میں. جیسے ہم آپ یہاں پر, مجھے نہیں معلوم یہاں پر کون اچھے بڑے ڈاکٹرز یہاں پر ہیں ڈوڈا کے اندر, آپ ان کا نام لے کے بھی ڈاکٹر ہے ڈوڈا میں تو بس وہ ہے, وہی تھوڑی بہت سی. یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ہے, کہ جب اس کے مقابلے میں کسی کو سمجھا ہی نہیں جائے کہ اس کے مقابلے میں تو اصل میں ڈاکٹر ہونے کے لائق نہیں ہوئی. ایسے ہی نیک انسانوں کو جب خدا کا بیٹا کہتے تھے اس معنی میں ہم اکلوتا بھی برداشت کر لیتے. ان کی اصطلاحی زبان تھی کہ اس جیسا تو اصل میں نیک کہلانے کے لائق تو یہ ہے جو نبی ہے اس وقت کا, باقی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن اکلوتا ہی نہیں, پیدا ہوا خدا سے پیدا ہوا اکلوتا بیٹا, اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ, حقیقی بیٹا, سلمی بیٹا. جیسے خدا جیسے انسان پیدا کرتے ہیں خدا نے پیدا کر دیا. اب یہ شرک ہو گیا. جب یہ شرک ہو گیا تو اس زبان کو ہٹا دیا گیا. آئندہ قرآن میں یہ زبان نہیں لائی گئی بات کی قوموں کے اندر کے اچھے لوگ خدا کے بیٹے, اس پوری زبان کو ہٹا دیا گیا. یہ بات میں نے اس لیے مثال کے لیے سمجھائی ہے, اللہ کی سنت بتانے کے لیے. ایسا ہوتا تھا, ہر قوم کی ایک مخصوص اصطلاحی زبان ہوتی تھی. وہ زبان کے اپنے لفظی معنی نہیں, کچھ معنی مراد ہوتے تھے جسے وہ جانتے تھے. اور پھر اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اس کے لفظی معنی لے لیتے تھے اور دین بدل جاتا تھا. اب یہ دیکھیے, اللہ نے تمہیں نباتات کی طرح, پیڑ پودوں کی طرح زمین سے اگایا. اس کو آپ لفظی معنوں میں لیں تو یہ آواگمن جیسی چیز ہے کہ نہیں ہے, کہ پیڑ پودے ہی بن کر آئے پھر انسانی جسم کے اندر آ گئے. اس کو لفظی معنی پہنا دیے گئے, اس کا مفہوم کچھ اور تھا, مذہبی اصطلاحی زبان تھی.
حضرت نوح کی قوم وہ ہے جس نے اس کو جب لفظی معنی پہنائے تو یہ آواگمن کا عقیدہ بن گیا پنرجنم کا. اب ہمیں مثالیں ملتی چلی جا رہی ہے، انڈیکیشن قرآن شریف سے نام نہیں لیا گیا کہ یہ یہاں پر جو قوم ہمارے ساتھ میں رہتی بستی ہے ہمارے ہندو بھائی، یہ اصلاً کس نبی کی امت میں سے تھے. میں اور مثالیں نہیں دے رہا اس لیے کہ یہاں پر یہ کوئی تحقیقی مجھے مقالہ پیش کرنا نہیں ہے، یہ الگ ریسرچ کا موضوع. بہت ثبوت ہیں جو نکلے ہیں اور وہ سب مل کر اتنے حتمی اور اتنے یقینی ثبوت ہوتے ہیں کہ انکار ناممکن ہے. حضرت نوح کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا. وہ سب بھی روایات اسرائیلیات سے لی گئی کہ عراق سے تعلق تھا. اب ایک بات ہمیں معلوم ہوئی اس سے، حضرت آدم سے لے کے نوح تک کا ایک سلسلہ تھا جو یہاں پر چلا اس دنیا. کبھی یہاں سے اٹھ کر ہم نے میں سب کو شامل کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی انہی کی نسل ہیں اور ہمارے ہندو بھائی جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کے اسی ملک کے رہنے والے یہاں سے نکلے تھے. کبھی ہم نے یہاں سے اٹھ کر ساری دنیا کو ہدایت کا پیغام دیا تھا، دنیا کو بتایا تھا. اور یہ ہے وہ جس میں پھر بار بار دہراتا رہوں گا. ہر ایک کے ذیل کے اندر ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے وقت گزرا. لوگوں نے جو کلام الہی جسے کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں، مثلاً وید، میں اس کی حیثیت پہ اس وقت بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ کل کروں گا. وید جسے کلام الہی کہتے ہیں اس کو روکا، اس کو ایک طویل زمانے کے بعد چھوڑ دیا. اب اس کے بعد ایک دور شروع ہوا، وہ کہلاتا ہے اپنشد کال. سب سے پہلا اپنشد آیا، 108 اپنشد ہیں، بڑی عقلی باتیں ہیں اس کے اندر فلسفے کی، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس میں 108 اپنشد میں جو سب سے پہلا ہے اس کا نام ہے ایش اپنشد. 4 ویدوں میں سے ایک یجر وید ہے. لفظ بلفظ اس کے آخری ادھیائے یا آخری باب کا لفظ بلفظ اتار کر وہ ایش اپنشد بنا دیا گیا ہے. ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. ایش اپنشد توحید کی باتیں ہیں، بہت صاف ستھری، بہت اچھی، خالص توحید. لیکن نام بدلا گیا. یہ پہلا ڈائیورژن تھا، یہ کلام الہی سے کاٹنے کی پہلی کوشش تھی. وید ہٹا دیا گیا، ایک چھوٹا سا خلاصہ لا دیا گیا. تم عوام اسے دیکھیں. خدا کا کلام بہت مشکل ہے، عوام کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خلاصہ دے دیا ہے، تم اسے مانو. نام بھی بدل دیا، قرآن نہیں، وید نہیں، نام بدل دیا اپنشد. اب اپنشد کے نام سے آ گیا. یہ بگاڑ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. یہی مسلمانوں کے یہاں بھی آئی ہے بات. تمہارے سمجھنے کی ضرورت نہیں، کلام الہی بہت مشکل ہے، عوام غور نہ کریں، ہم خلاصہ بتا دیں گے، وہ سن لینا، بس اسے ماننا. ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہو گیا؟ ہم نے دہرایا، مانا، کہہ رہے ہیں مانا، دل کا حال اللہ جانتا ہے. اس کے بعد پھر عمل کا نمبر آتا ہے. نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اور پھر جو صاحب حیثیت ہو وہ زکوٰۃ دے اور حج کریں. بنیادی ارکان ہو گئے اسلام کے. اب اچھے عمل باقی بچ رہے ہیں. وہ اچھے عمل ایسے ہیں کہ جو قرآن شریف نے بھی بتایا اور سب لوگ انہی کو اچھے عمل کہتے ہیں. ہم اپنی عقل سے بھی ان ساری تفصیلات کو لا سکتے ہیں. جھوٹ مت کرو، چوری مت کرو، بدکاری مت کرو، نشہ مت کرو، دوسرے کو ستاؤ مت، بہت سی اور دوسری باتیں. یہ ساری باتیں، ماں باپ کا عزت کرو، احترام کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، یہ سب اچھی باتیں. اگر اتنی باتوں سے آپ میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا کہ نجات کے لیے کافی ہیں؟ ارے اتنی کیا، لوگ تو کہتے ہیں خالی یہ سب نہ کیا ہوتا، نمازیں نہ پڑھی ہوتی، روزے نہ رکھے ہوتے، کچھ نہ کہا ہوتا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ گیا جنت میں، نجات کے لیے کافی. لوگ تو یہ تک کہتے ہیں. اور ایک حدیث کے مفہوم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں. اب بات یہاں تک آ گئی تو اس لیے کہ یہ الزام نہ لگ جائے کہ حدیث کی منکر ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ حدیث کو نہیں مان رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جنت کا تو انٹری تو ہو گئی تھا، اب داخلہ مل گیا جنت میں. واقعہ سنیے کیا تھا جس وقت یہ بات کہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے لوگ پریشان تھے، چاروں طرف ڈھونڈ رہے تھے، مل نہیں رہے تھے. اب چونکہ دشمن بھی بہت تھے تو پریشانی ہوئی کہ کہیں نہیں ہے جو ایسی جگہ جہاں پر وہ ملنا چاہیے، کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. تو لوگوں کو فکر شروع ہوئی اور چاروں طرف لوگ دوڑ پڑے تلاش کرنے کے لیے. تلاش کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ ایک باغ کے اندر، اس کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو ایک نیچے سے کچھ اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں سے لیٹ کر سرنگ کی طرح سے اس کے اندر باغ میں داخل ہوئے کہ یہاں بھی دیکھیں. وہاں تھے، ایک کنویں کی مینڈ ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی اور عالم میں تھے، ایک استغراق کے عالم کے اندر. بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے.
فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب حضرت عمر اور خوش ہوئے، یا رسول اللہ بتا دوں سب کو جا کر؟ اسی عالم میں تھے استغراق کے، جیسے اس دنیا میں نہ ہو، کہیں اور ساری توجہ تھی، اس عالم میں سر ہلایا، فرمایا ہاں۔ اب یہ بھاگے حضرت عمر واپس۔ دو خوشیاں تھیں، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، مل نہیں رہے تھے اتنی دیر، خیریت معلوم ہو گئی، دوسرے اتنی بڑی بشارت مل گئی، اور بھاگے دوڑتے ہوئے پبلک کو بتا دوں میں۔ حضرت لوگ جو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اس میں مل گئے حضرت عمر۔ حضرت عمر سے ٹکراؤ ہوا، انہوں نے پوچھا کہیں نظر کہیں ملے؟ انہوں نے ہاں وہاں ہے باغ میں، اور یہ فرمایا۔ حضرت عمر نے ایک چانٹا مارا کھینچ کر، بہت زور کا، حضرت عمر کا چانٹا۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ چانٹا کیوں مار دیا بھائی صحابی رسول کو؟ جھوٹا نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھ سکتے کہ کچھ اور کہا ہوگا، تم غلط سمجھ رہے ہو، جا کے پبلک سے کہہ دو گے، جھوٹا نہیں کہہ سکتے انہیں۔ گھسیٹتے ہوئے لے کے، یہ روحاں سے رو رہے ہیں اور وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے کہ چلو اب واپس حاضری ہوئی، اسی راستے سے گھسے دونوں اور پہنچے۔ اب بھی اسی عالم میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات؟ آپ نے پھر سر ہلایا۔ اب حضرت عمر خاموش ہوئے، کچھ غور کیا انہوں نے، پھر کہا اللہ کے رسول اس بات کو عوام تک مت پہنچنے دیجئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی کہ ٹھیک ہے، عوام سے مت کہو۔ یہ عوام کون ہے؟ جنہیں آپ صحابہ کہتے ہیں، جنہیں آپ صحابی رسول کہتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ ہے عوام۔ کہا کہ اس بات کو عوام تک مت پہنچانا، طے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پہلی بار کہا تھا، ان کے اور حضرت عمر کے درمیان ایک بات فائنل ہو گئی کہ یہ بات عوام تک نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ اگر حق ہے تو بات بہت مختصر ہے، مفہوم غلط سمجھ لیں گے، مفہوم کچھ اور ہے، غلط فہمی ہو جائے گی، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، الفاظ سے جو سمجھ رہے ہیں وہ اتنی سی بات جو عوام سمجھتے وہ نہیں ہوگی، عوام تک مت جانے دو۔ عوام وہ جو صحابہ ہیں، جو رسول کے ساتھ رہتے ہیں، اس درجے کے لوگ، وہ بات جو اس وقت ہو گئی تھی کہ عوام تک مت پہنچنے دینا، صحابہ کرام تک مت پہنچنے دینا، وہاں پوری بھیڑ کو کھڑے ہو کر سنائی جا رہی ہے۔ اگر صحابہ میں سے بہت سے لوگ اس کے اہل نہیں تھے کہ اس کا اصل مفہوم سمجھ لیتے، تو وہ پوری بھیڑ کیسے اس کے اہل ہو جائے گی کہ اس کا اصل مفہوم سمجھ لے؟ اور ہر جگہ سنائی جا رہی ہے، چیخ چیخ کر اعلان کیا جا رہا ہے۔ ارے جرم ہے یہ اعلان کرنا۔ میں تھوڑی سی تشریح اس کی بتاؤں، اپنی زبان سے نہیں، سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے۔ ایک اور موقع تھا، ایک علاقے کا ایک بدو آیا، اس نے کہا جا رہا ہوں اپنے یہاں لوگوں کو بتانے کے لیے، اسلام تو قبول کر لیا، ذرا شارٹ الفاظ میں، کم مختصر الفاظ میں کچھ بتا دیجئے، میں تفصیل زیادہ سمجھ نہیں پاؤں گا، نہ یاد رہے گی نہ سمجھا پاؤں گا، بہت کم باتیں بتا دیجئے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ فاستقم، لوگوں سے جا کر کہنا، کہو لا الہ الا اللہ، اور پھر استقامت اختیار کرنی ہوگی، ڈٹنا ہوگا۔ اب یہ اگلی تشریح آئی اس بات کی، لا الہ الا اللہ اگر کسی نے واقعی کہا ہے تو وہ حالات آ جائیں گے کہ ڈٹنا پڑ جائے گا، یہ ایسی چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے، اس پر استقامت معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت تقاضے ہیں اس کے، یہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے اوپر اگر کاربند ہوئے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے، کہاں کہاں تک جا کر چوٹ پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور قرآن کہہ رہا ہے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے۔ شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے بڑا مشکل مقام ہے، کس کس مقام کے اوپر کس کس چیز کی پابندی کریں گے، اور کتنی کریں گے، اور کتنا خواہشات کی پیروی کرنے سے بچیں گے۔ تو جس نے یہ کہا اور قائم ہو گیا، وہ گیا جنت میں، استقامت اختیار کی۔ یہ اتنی باتیں اس وقت کا موضوع نہیں تھا، مجھے کہنی پڑ گئی کہ غلط فہمی نہیں ہو جائے کہ حدیث کا منکر ہے۔ بہرحال یہاں پر اس ملک کے اندر جو نبی آئے اور جو رسول آئے، انہوں نے یہاں پر سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے ایک ہی دین دیا اور ایک ہی پیغام دیا، اور وہ الگ دے نہیں سکتے تھے۔ اگر دھرم ایک ہی رہے گا، دھرم کبھی بدلے گا نہیں، دھرم 1400 سال پہلے نہیں شروع ہوگا، دین 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوگا، دین 2000 سال پہلے شروع نہیں ہوگا، دین تو اللہ کا پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، وہ ایک ہی رہے گا۔ اس دین کے جو ایڈیشن یہاں پر ہندوستان کے اندر آیا، یہاں کے لوگ اسے وید کہتے ہیں،
ابھی وہ کلام الہی ہے یا نہیں ہے ابھی اسے مت طے کریے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ دنیا کے سارے اسکالر یہ کہتے ہیں قدیم ترین مذہبی کتابیں ہیں، سب سے قدیم، یہ سب بات کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور جن کو آپ اور کو جانتے ہیں وہ بات کی ہیں، یہ سب سے قدیم ہے۔ اور سب سے پہلے صاحب شریعت رسول کون تھے جن پر سب سے پہلے کتاب نازل ہوئی؟ بہت سے مسلمان جانتے ہیں اس بات کو، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم نہیں، جن صاحب شریعت پہلے رسول یعنی جن پر کتاب نازل ہوئی۔ حضرت آدم کے پاس وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، کتاب نازل نہیں ہوئی، کچھ جو چیزیں بتائی جاتی تھی اس کی پابندی کرتے تھے۔ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور یہاں پر سب سے پہلا جسے مانا جاتا ہے، دنیا کے سارے محققین کہتے ہیں سب سے پہلے مذہبی کتابیں یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ کہیں، اور خود ان کے یہاں دعویٰ موجود ہے، یہ خود معلوم نہیں ہندو حضرات کو، کچھ کتابیں ہیں انہیں یہاں پر کہا جاتا ہے پران، میں اپنشد کی بات پہ واپس آؤں گا ابھی، پران، یہ جو پران ہے ان پرانوں میں سے ایک پران ہے مارکنڈیہ پران، اس میں صاف الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نوح کا سیلاب جب ختم ہو گیا اس کے بعد انہیں دوبارہ وید دیے گئے، اس سے پہلے تھے اور دوبارہ ان کو وید دیے گئے، یہ الفاظ تو یہ دعویٰ تو یہاں موجود ہے، یہ خالی دعوے کی بات ابھی ہم کریں، ابھی ہم کسی یقین اس کی بات چاہے نہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ویدوں سے کٹے اپنشد پر آئے، اور ایک چیز دے دی خلاصہ، اور پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بتا دیا گیا ہے آپ کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور لا الہ الا اللہ اور کچھ اچھے اعمال، اتنی باتیں کتنی آیات میں آ جاتی؟ 50 آیات میں آ جاتی، جب نجات کے لیے سب کی یہ کافی ہے، اور آپ جس مسلمان سے پوچھیں وہ کہے گا کہ ہاں کافی ہے، یہ 50 آیات میں آ جائیں گی یا نہیں آ جائیں گی یہ باتیں؟ 6000 سے زیادہ آیتوں کو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے کیوں نازل کیا؟ کیا ایکسٹرا ہے؟ اللہ کیا کوئی چیز زائد نہیں، کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں ایکسٹرا نہیں ہے کلام الہی کے اندر، ہر چیز انسانوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ہے، 6000 سے زیادہ انسانوں کو ضرورت تھی ہدایت کی، 6000 سے زیادہ آیات کی وہ نازل کی گئی ہے، ایک بھی ایکسٹرا نہیں ہے، اور جتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں اتنی بات تو 50 آیتوں میں آ جاتی، مکمل ہو جاتی۔ یہ پاروں کی تقسیم تو بات کو ہوئی 30 پاروں کی سہولت کے لیے، اب میں پاروں کا نام لوں تو اتنی باتیں تو چوتھائی پارے میں آ جاتی ہے، 30 پارے کیسے؟ ساری چیزیں ایک ایک حرف انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے تو انسانوں کی ضرورت ہے، اور اس حصے کو کاٹ دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ آپ تھوڑا سا یہ خلاصہ دیکھ لیجئے گا، آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے اور آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بہت بڑا کہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ مثالیں موجود ہیں، اپنشد لے آئے، نام بھی بدل دیا، تھا وہ کلام الہی کا حصہ، نام بھی بدلا تاکہ اس سے کٹ جائیں، اچھی باتیں آ گئی تھی، خالص توحید، اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس نام سے، اپنشد 108 اپنشد لکھے گئے، لوگ ویدوں سے کٹ گئے اپنشدوں پہ آ گئے، اب اس کے اندر نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی۔ سب سے پہلے اپنشد کے اندر یہ چیز شروع میں اچھے اعمال کی ڈیٹیل سنیے، میں ایک بتا رہا ہوں، مثلا برے کرموں کی ڈیٹیل ہے، کیا کیا مت کرو، سونے کی چوری برا کرم ہے، ارے بھائی چوری برا کرم ہے، سونے کی چوری کیوں؟ یعنی جو برے اعمال کی تفصیلات آ رہی ہے، سونے کی چوری، سونا برہمن کے پاس ہوتا تھا صرف، اس لیے سونے کی چوری بہت برا کرم ہے، اب ہلکے ہلکے کر کے یہ چیزیں انٹروڈیوس ہونی شروع ہوئی اپنشدوں میں۔ پھر ایک اپنشد ہے 108 میں، اس کا نام ہے چھاندوگیہ اپنشد، سب سے پہلے آن ریکارڈ جو چیزیں ہمیں دنیا کے اندر صفحات کے اوپر کہیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ عقیدہ جسے پنرجن یا آواگمن آج کہتے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی جس عقیدے کے اوپر ہیں، یہ سب سے پہلے چھاندوگیہ اپنشد کے اندر درج ہوا، اس سے پہلے اس عقیدے کا وجود ہی نہیں ملتا، ویدوں میں خالص آخرت کا عقیدہ ہے، جنت دوزخ کی تفصیلات ہے اور آخرت کا عقیدہ ہے، خالص آخرت کا، پرلوک، لوگ کہتے ہیں دنیا کو، یہ لوک نہیں، پرلوک اور دنیا ہے، دنیا آخرت، جنت اور نرک اور سورگ، اس کی تفصیلات ایسی ہیں جو آپ کے قرآن حدیث میں، ویدوں میں۔ اب چھاندوگیہ اپنشد میں ایک نئی چیز آئی، میں نہیں کہہ رہا کہ سب سے پہلے وہاں پر آیا، ہندوستان میں آج تک کے جو سب سے بڑے فلاسفی کے اسکالر گزرے ان سے بڑا کوئی نہیں گزرا آج تک، یہ راجندر پرساد، یہ ڈاکٹر رادھا کرشنن وغیرہ تو بہت چھوٹے تھے ان کے آگے، الہ آباد یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، ابھی پچھلی پیڑھی کے تھے، کوئی پرانے انسان نہیں، راہل سانکرتیاین،
इंडियन फिलॉसफी, हिंदुस्तानी फलसफे की क्लास पूरी नहीं होती किसी भी जगह दुनिया में कहीं पढ़ाई जाए जब तक उनकी किताब कोर्स में दाखिल नहीं होती। दर्शन दिग्दर्शन, उसमें उन्होंने लिखा है सबसे पहले ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये अकीदा आया कि मरने के बाद इसी कर्मों की बुनियाद पर, अमाल की बुनियाद पर इसी दुनिया के अंदर जन्म होता है। ये अकीदा वेदों में नहीं था। अब ये हल्की हल्की करके चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। कलाम इलाही से कट चुके तो नई चीजें आती चली जाएंगी अलग अलग मसलकों की, जब उससे कटे रहेंगे और अलग अलग फिरके बनते चले जाएंगे। ये हो चुका है पहले, इससे अब लोग बहुतात रहे। अब वो दौर भी खत्म हो गया, उसके अंदर कहीं मूर्ति पूजा नहीं थी, उपनिषदों में कहीं नहीं थी। अब वो दौर भी खत्म हो गया, एक नया दौर चला, पुराणों का दौर कहते हैं उसे हम। ये 3 दौर कहते हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, वेदों का दौर, उपनिषद का दौर और पुराणों का दौर। कितने तवील थे इसका कोई आज अंदाजा नहीं लगा सकता, तारीख बहुत मुबहम है उस दौर की। पुराणों का दौर जो आज चल रहा है, यानी आज का जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहलाता है वो सारा का सारा वो है जो पुराणों को मानना, पुराणों की बातों पर अमल करना। सारी बुत परस्ती या मूर्ति पूजा पुराणों में है, वेदों में नहीं है। उपनिषदों तक नहीं थी जहां पे बिगाड़ा गए थे बहुत। ये सब अवतारवादों का अकीदा ये पुराणों में है। पुराणों में बहुत हिकमत की बातें भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी, और बात ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ जबान से नहीं अदा कर सकता। एक दो नहीं, बहुत सी ऐसी, यहाँ खड़े होकर मेरी हिम्मत नहीं कह दूं। यहाँ तो बहनें और बच्चियां बैठी हुई हैं, खाली आप लोग होते तब भी मेरी जबान नहीं पलटती, बातें कहते जो उसके अंदर हैं। भाई बहन के सामने नहीं कह सकता, बाप बेटे के सामने नहीं पढ़ सकता, वो बातें भी हैं उसके अंदर। ये पुराण जो है, मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर का नाम ले रहा हूँ, अभी करीब के दौर के, अभी हाल में इंतकाल हुआ उनका 1990 में, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। हरिद्वार में बहुत बड़ा उनका सेंटर है आज भी। उनके मानने वाले एक पूरा बहुत बड़ी तहरीक चलाई उन्होंने, गायत्री परिवार या गायत्री समाज कहलाता है वो। बड़े अच्छे इंसान थे पंडित श्याम से, और बहुत काबिल थे, बेपनाह काबिल। और सदियों में इस जैसी शख्सियत, इस दर्जे का काम करने वाली कोई पैदा नहीं हुई, नहीं होती है सदियों में कभी, एक आध सदी में नहीं, सदियों में। यानी जो तारीफ में जिस बात की कर रहा हूं वो ये है, मतलब कितना काम किया एक जिंदगी में उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने 4 वेदों का तर्जुमा किया, 108 उपनिषदों का तर्जुमा किया, 18 पुराणों का तर्जुमा किया, और उसके अलावा 300 से ज्यादा किताबें और लिखी। आज के तो हमारे गायत्री परिवार के लोग कहते हैं 3000 से ज्यादा लिखी, वो असल में उन्हीं में से छोटे छोटे टुकड़े निकाल के और किताबें बना दी गई हैं, लेकिन असलन 300 से ज्यादा किताबें लिखी। और फिर एक तहरीक चलाई इसके साथ, ये गायत्री समाज या गायत्री परिवार की। और आज हिंदुओं में जो मुख्तलिफ फिरके हैं उनमें सबसे बड़ी तहरीक वो है जिसके साथ 8 करोड़ लोग हैं। इससे बड़ी तहरीक हिंदुओं के अंदर फिरकों में और कोई दूसरी नहीं है। इतनी बड़ी तहरीक, उसके साथ में इतनी किताबों का मुसन्निफ, कोई एक जिंदगी में इतना काम कर सके बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े स्कॉलर की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने लिखा, मैं लफ्ज बलफ सुना रहा हूं अब आपको, हिंदी आपकी समझ में नहीं आएगी, जिस हिंदी में मैं भी बोलूंगा फिर मैं मतलब समझा दूंगा। उन्होंने जो पुराणों का तर्जुमा किया उसमें से एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण, कि मुस्तकबिल की बातें बताई गई, कैसा पुराण। उसकी उन्होंने तमहीद जो है उसमें उन्होंने लिखा, हिंदी में है, मध्यकाल में जब वर्ण व्यवस्था पर बहुत अधिक बल दिया जाता था और चतुर्थ वर्ण के लोगों को श्रुति के सुनने की भी अनुमति नहीं रही थी, उस काल में उस निम्न वर्ग के हितार्थ पुराणों की रचना की गई। उर्दू में मतलब समझ लीजिए इसका। अभी दौरे वुस्ता के अंदर एक दौर ऐसा भी गुजरा जब एक तबका ऐसा था जिसे वही को या वेदों को सुनने की भी परमिशन या इजाजत नहीं बची थी। जो लोग चौथा तबका कहलाता है यहाँ पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें कानून ऐसा बन गया था कि पिघला हुआ कानों में शीशा डाल दिया जाए, अगर गलती से इनके कान में वेद का कोई लफ्ज पड़ जाए, गलती से, ये कानून दरमियान में गुजरा है, ऐसा भी कानून, ऐसा दौर गुजरा है उन्होंने कहा। उस दौर में उस निम्न वर्ग के हितार्थ, यानी वो जो छोटा तबका था, जो कम अक्ल था, उसकी भलाई के लिए और उसको धर्म आचरण सिखाने के लिए, यानी उसको दीन की बातें समझाने के लिए, जो दीन की बातें तो बहुत ऐसी होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आएंगी, ये कम अक्ल के लोग हैं, उन्हें समझाने के लिए इन पुराणों की रचना की गई, इन पुराणों की तख्लीक की गई। यानी एक बुद्धिजीवी वर्ग ने, एक इंटेलेक्चुअल क्लास ने, एक अक्लमंद तबके ने, एक उस तबके के लिए कि जो बेवकूफ था, जिसके अंदर अकल नहीं थी, उसके लिए पुराण लिखे थे कि तुम्हारा धर्म यह है, वेदों को तो तुम सुन भी नहीं सकते, सजाए बहुत सख्त। अब सुनिए जरा सा आगे ट्रेजेडी क्या है। मैं बहुत दर्द के साथ में अपील कर रहा हूं यहाँ, अगर जो हमारे थोड़े से हिंदू भाई उनसे, ये तो वो भी जानते हैं कि आज का धर्म पुराणों ही का धर्म है, वेदों का धर्म नहीं है। वेद तो उनके घरों पर भी नहीं है जो यहाँ पे मौजूद है। शायद कोई इनमें आप में से आर्य समाजी हो तो उसके घर पे तो मिल जाएंगे, वरना वेद तो घरों पर भी नहीं है।
آپ میں سے تو بہت سے وہ ہیں غیر مسلم ہندو بھائیوں میں سے جنہوں نے دیکھے بھی نہیں. میں نے چاروں وید پڑھے ہیں, ایک ایک شبد اور ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھے ہیں, اوریجنل سنسکرت میں پڑھے ہیں, ترجمے نہیں خالی, اور 3 بھاشے پڑھے, 3 تفسیریں. بہرحال یہ جو اب وید ان کے پاس تو ہے نہیں. دیکھیے قدرت کا انتقام, ایک کلاس کو, ایک طبقے کو محروم کر دیا کہ کلام الہی تم سن بھی نہیں سکتے, اور تمہارے لیے ہم یہ بنا کے دے رہے ہیں, یہ ہے دھرم. اس میں اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ بات ایسی باتیں جو میں نے, آپ نے کہا بات نہیں, بہت سی جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا, یہاں پر زبان پر نہیں لا سکتا. میں دیوی دیوتاؤں کی کیا کیا کرم ہے اور کیا کیا کرتے رہے, میں یہاں پہ کہوں گا تو کچھ لوگ ہنسیں گے, جو اچھی بات نہیں. ہنسنا اچھی بات نہیں, کسی کے درد کے ساتھ میں بتانا کہ کہاں جا رہے ہو. میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا, پھر بھی کچھ کہہ دیتا ان میں سے طرح سے جو ہلکی ہیں, کہ میں اس سے روکنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کی چیزوں کے اوپر کوئی ہنسے. یہ ہنسنے کی اجازت نہیں ہے. افسوس ہونا چاہیے, درد ہونا چاہیے. آپ نبی کی امت ہے, نبی کی امت کی اس نبی کی امت جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, کیا تم اپنے آپ کو گھلا گھلا کر اس غم میں ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے اور ایمان نہیں لا رہے. تو اس غم میں کہ اللہ نے کہا کہ تم ہلاک کی ڈال لے ہو اپنے آپ کو, اتنا گھل لے ہو. یہ ہنسنے کی اور مذاق اڑانے کی نہیں ہے. افسوس ہونا چاہیے, اور خالی افسوس کی بات ان پر نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کتنا پہنچایا, آپ نے بتایا نہیں بتایا کہ حق یہ ہے, مذاق اڑائیں گے, ہنسیں گے. آپ ملے یا نہیں ملے کہ نجات کا راستہ یہ ہے, یہ حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا. آپ سے اللہ کے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا, آپ کا دامن وہ لوگ نہیں پکڑیں گے کہ ہماری بستی میں رہتے تھے, دن رات ملتے تھے, سودے ایک دوسرے سے خریدتے تھے, مختلف جگہوں پہ ٹرانسپورٹ میں ٹرینوں میں ملتے تھے, انہیں موقع ملا تھا, انہوں نے اگر ہمیں بتایا ہوتا تو شاید ہم ایمان لانے والے ہوتے. یہ سوال نہیں ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگوں سے. حق کیا ہے ہمیں ہنسنے کا ان کے. بہرحال اور کتنی باتیں آپ کے یہاں ہیں جو ہم روکتے ہیں, اسپیکر روکتے ہیں, بہت سے صحیح فہم رکھنے والے روکتے ہیں, یہاں کہیں تو وہ بھی قابل ہنسنے کی باتیں ہیں. جن پر عقیدہ رکھتے ہیں, جو مانتے ہیں, وہ مذاق اڑانے کے قابل ہیں. جس کے خود شکار ہیں, جو دوسروں کو ہدایت دینے والے لوگ تھے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پران جو ان کا دھرم بن گئے آج ہمارے ہندو بھائیوں کے, اور خاص طور سے میں ان سے ہی کہہ رہا ہوں اس وقت کی بات, یہ قدرت کا انتقام ہے کہ وقت کے ساتھ وہ چیز جس سے انہوں نے کلام الہی, جس سے انہوں نے کچھ لوگوں کو روکا تھا کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے, آج خود کٹ گئے, آج خود انہوں نے دیکھا, آج خود ان کے گھروں میں نہیں ہے. اور انتقام ہے یہ قدرت کا کہ جو چیز انہوں نے بنائی تھی, جو گڑی تھی ان کے لیے اور ان کو دی تھی کہ یہ ہے دھرم, تم کم عقل لوگ ہو, تم لوگ ایسے لو, وہ عقل مند کلاس کا دھرم بن گئے. ان کا آج کا دھرم وہ دھرم ہے, پرانوں کا, ویدوں کا دھرم نہیں ہے. ہم یہاں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس دھرم پر آئیے, وید کے دھرم پر آئیے. میں تو ڈائریکٹ قرآن کی بھی نہیں کہہ رہا ابھی فوراً آپ سے, آئیے وید کے دھرم پر آئیے, اس جگہ پر واپس آئیے, اس سے نکلیے جو ان کے لیے بنایا گیا تھا. میں نے حوالے کے ساتھ میں کہا ہے, آپ میں سے جو کہیں گے اس حوالے کی میں زیروکس سے فوٹو اسٹیٹ دے دوں گا, اور آپ خود دے سکتے ہیں, ملتا ہے ہر جگہ, آپ کو مل جائے گا جموں کے اندر. بھوشیہ پران, پنڈت شری رام شرما آچاریہ کا ترجمہ, اس کے پیش لفظ ہندی میں بھومکا, دیکھ لیجیے گا جو کچھ میں نے کہا ہے, آسانی سے دستیاب ہے. اسے چھوڑیے, وہ ان کے لیے بنایا گیا تھا, کچھ ڈیزائن تھے, کچھ چیزیں تھیں. لفظ برہمن برا نہیں ہے, برہمنزم جس چیز کو کہا جاتا وہ بری ہے, جس کے اندر کچھ لوگوں کا استحصال ہوا. یہ ہم برطانیہ کو برا نہیں کہتے, برطانوی سامراج کو برا کہتے ہیں. اس ذہن اور سوچ کو, برہمنوں میں جتنے اچھے لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ بھی دوسروں میں نہیں ملتے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, پورے اس کے تجربے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, جو میرا 25 سال کا دعوت کی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے. جتنے اچھے لوگ اس میں ملتے ہیں اتنے اچھے لوگ دوسروں میں نہیں ملتے. وہ بھی کلاس اسی میں جنہوں نے دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے کچھ چیزیں گڑی اور بنائی اور لوگوں کو غلام بنایا, وہ بھی ہیں. وہ ایک سوچ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے برہمنیت. ہم اس کو اپوز کرتے ہیں, برہمن کو نہیں. بہرحال میں یہاں پر یہ اپیل کرتا ہوں, اس کو چھوڑیے جو ان کے لیے بنائی گئی تھی پہلے, کبھی جن لوگوں نے بھی کیا تھا, اس پر آئیے جو خدا کی چیز ہے, خدا کی بتائی ہوئی, خدا کا کلام جسے مانتے ہیں. اور پھر یہ تو آپ کو فہم بتا دے گا جب آپ اس پر آئیں گے. یہ فہم بتا دے گا آپ کو کہ کسی چیز کا ایک کتاب ہے, ایک بک ہے جس کے 15 ایڈیشن نکل چکے ہیں, آپ اس کا دوسرا ایڈیشن لینا پسند کریں گے, 5واں لینا پسند کریں گے, پہلا ایڈیشن سب سے پراچین سب سے پرانا لینا پسند کریں گے, یا لیٹسٹ ایڈیشن لینا پسند کریں گے. ایک ہی چیز ہے جو چلی آ رہی ہے. ابھی شیخ عبدالحفیظ صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں عمل کرنے کا شریعت والا حصہ معمولی ترمیم ہوا, بنیادی عقائد وہی رہے, دین وہی چلا آ رہا ہے.
ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی ودھی طریقے کچھ تھوڑا سا شریعت والا حصہ اس میں کچھ ترمیم ہوئی ہے، یہ آخری ایڈیشن ہے جس کے اندر آخری شریعت ہے۔ ہم تو ابھی یہ بھی نہیں کہتے، ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم اس پر تو واپس آئیے، وہ جو کلام الہی جسے آپ کہتے ہیں، وہ دین وہ عقیدے تو ٹھیک ہوں، شریعت کی بات اور عمل کی بات اس کے بعد آ جائے گی، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں سے لیں، ہم لیٹسٹ سے لیں یا سب سے پہلے والے سے لیں، یہ خود آ جائے گی سمجھ میں بات کو۔ لیکن اپنے دین پر ہم یہ دھرم پریورتن نہیں ہے، یہ تبدیلی مذہب نہیں ہے، تبدیلی مذہب تو ہوا ہوا ہے، اور معاف کیجیے گا صرف ہندوؤں کا نہیں ہوا ہوا ہے، مسلمانوں نے بھی اپنا تبدیلی مذہب کر رکھا ہے، قرآن کے دین پر نہیں ہے۔ نام لیتے ہیں مسلم، کیا کیا کہا ہے قرآن نے؟ کہا کہ قالت الاعراب آمنا۔ اب ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ عرب کے جو چاروں طرف کے دیہات کے رہنے والے تھے وہ اعراب انہیں کہتے ہیں۔ ارے قرآن میں جب قرآن نے کہا فی ذکرکم فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ بھی آپ کا ذکر ہے۔ قرآن نے اگر فرعون کی داستان سنائی ہے تو فرعون آج بھی ہوتے ہیں، قرآن نے ابو لہب کا ذکر کیا ہے تو ابو لہب آج بھی ہوتے ہیں، آج کے دور کا ذکر ہے۔ یہ اس کے اندر، اس قرآن کریم کے اندر میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں پھر۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ خالی بات ان کی نہیں ہے، غیر مسلم وہ یا ہندوؤں کی نہیں، مسلمانوں کی بھی ہے۔ اور یہ قرآن سے جتنا کٹے یہ دین قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اعراب کہتے ہیں انہیں جو علم کے مرکز سے دور ہیں۔ آج کے اعراب وہ ہیں، خالی عرب کے رہنے والے نہیں، بدو نہیں، علم کے مرکز سے جو دور رہتے تھے ان کو اعرابی کہتے تھے، عربی کے رہنے والوں کو۔ تو وہ آج بھی ہوتے ہیں، کا مطلب یہ کہ آپ جو مرکز ہیں ان علم کے مرکزوں سے جو لوگ دور ہیں وہ اعراب ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان، ولکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو خالی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے قلوب میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ابھی تو قرآن بہت کچھ کہتا ہے ان سے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے دین پر نہیں، ہندو ان کے دین پر نہیں جو جن کتابوں کو وہ اپنے خدا کا کلام کہتے ہیں، کلام الہی کے۔ یہ دھرم پریورتن نہیں ہے، یہ تبدیلی مذہب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دھرم پریورتن یا تبدیلی مذہب تو کر رکھا ہے انہوں نے، اپنے اصل دین کی طرف واپس لوٹے۔ اور ہندوؤں کو چاہیے، سناتن دھرمیوں کو چاہیے کہ اپنے اصل دھرم کی طرف واپس لوٹیں۔ یہ اپنے اصل دین کے اندر واپسی ہے، یہ دھرم پریورتن نہیں ہے، اپنے مول کی طرف، اپنے اصل کی طرف واپسی۔ ہم اس کی دعوت دیتے، اور پھر اس کی دعوت جب ایک عقیدوں کی دعوت ہوگی تو پھر بعض اعمال جو ہے وہ خود سنتھاسس ہو جائے گی، مل کر آپس میں بات چیت ہو جائے گی، خود سمجھ میں آ جائے گا کیا درست ہے کیا۔ بہت سی چیزیں مسلمانوں کو جو سمجھتے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر الگ الگ فرقے الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ مہمن تو ایک ہی تھا، وہ کسوٹی تو ایک ہی تھی، اس کسوٹی پہ تو پرکھ کر دیکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ چند چھوٹی چھوٹی سی صورتیں یاد ہیں وہ نماز کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کا بھی ترجمہ معلوم نہیں۔ ارے اس کے ترجمے کو تو جانے دیجئے، وہ جو بچپن سے نماز سیکھی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر اللہ اکبر، سبحانک اللہ و بحمدک سے لے کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اور پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ، تحیات، اس کے بھی ترجمہ معلوم نہیں، جو بچپن سے سیکھی تھی، اتنے بڑے ہوتے تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ اکثریت کو نہیں معلوم، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ باقی قرآن کو تو جانے دیجیے، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اکثریت کو یاد ہے اسے تو جانے دیجیے کہ اس کا ترجمہ معلوم ہوتا، اس کا بھی یاد نہیں۔ جو 25 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، اور روز پڑھ رہے ہو، دن میں کئی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی مطلب نہیں پتا۔ جب نہیں مطلب پتا تو ہدایت کیا ہوگی؟ کوئی آپ اگر ریڈ لائٹ جمپ کر دیں، یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں کتنا نہیں لیتے، دہلی میں آپ ریڈ لائٹ جمپ کریں اگر، اور پھر یہ کہیں کہ میں وہاں پر بھی پکڑے جائیں، اور پکڑے جانے کے بعد کوئی اگر کہے وہاں پر جو پکڑنے والا ہے اس سے آپ یہ کہیں کہ میں تو فلاں گاؤں میں رہتا ہوں دور کے، مجھے یہ قانون معلوم نہیں تھا۔ ارے معلوم نہیں تھا تو یہاں ڈرائیو مت کرتا بھائی، قانون معلوم نہیں ہونا کوئی بچاؤ کا خانہ نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور قانون دہراتا چلا جائے، بتا دیا جائے کہ ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، وہ دہراتا ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، ڈرائیو کرتا ہوا چلا جائے تب بھی پکڑا جائے گا، دہرانا تھوڑی تھا، ماننا تھا، ریپیٹ تھوڑی کرنا تھا، عمل کرنا تھا۔ یہاں تو اتنا بھی نہیں، جو 50 سال سے سیکھی بھی اس کا ترجمہ آج تک یاد نہیں ہے، کیا نمازیں ہیں، کیا رابطے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج سے آئے تھے، دنیا کی تاریخ کی اکیلی شخصیت
جس کو یہ اعزاز ملا کہ رب العزت کے قریب ترین جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک جبریل بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ شرف ملاقات بخشا کہ وہاں تک پہنچے، اسے معراج کہتے ہیں۔ وہ جو کسی کو کبھی حاصل نہیں ہوئی، آ کر کہا تم سب کو ہو جائے گی، وہیں سے نماز لائے تھے، آ کر کہا تم سب کو معراج ہو سکتی ہے، روز ہوگی الصلاۃ معراج المومنین، نماز صلاۃ تمہاری معراج ہے۔ معراج کا مطلب ملاقات اللہ سے۔ آپ کی ہوتی ہے؟ کسی کی ہوئی؟ ملاقات تو وہ ہوتی ہے جس کا احساس ہوتا ہے، خالی تھیوری کی بات نہیں کہ کہا ہے انہوں نے تو ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ملنے جائیں، واپس آئیں، دریافت کریں کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ بتا دیں گے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ویگ بات نہیں ہوگی، مبہم نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کتنوں کی ملاقات ہوتی ہے؟ وہاں میجر آپریشن ہوا کرتے تھے، حضرت علی کے وہ تیر لگ گیا، ویسا وہ بالا تھا، وہ گوشت سارا اکھاڑ نکالے، چیرے ڈالنا تھا، نکالنا تھا، اینستھیسیا تو تھی نہیں۔ اب اس وقت تو کاٹ پیٹ کے جو نکالا جاتا تھا، اب وہ اتنا ڈیپ تھا اور ایسے مقام کے اوپر تھا کہ ان جیسا بہادر، جو جیسے بہادر کوئی نظیر نہیں ملتی، ان سے بھی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ روک دیا گیا، کہا گیا رک جاؤ نماز پڑھنے، نماز پہ کے لیے کھڑے ہونے دو، اینستھیسیا ہو گیا، اتنا کٹ گئے سب طرف سے کہ اس نماز کی حالت میں نکال لیا گیا، ان کو خبر نہیں اینستھیسیا تھا، سب طرف سے کٹ جانا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ تھی اصلی نیت، یہ نہیں تھی جو سکھائی گئی آپ کو۔ کہتے ہیں آپ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل نیت عربی کی یہ تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اب میں نے اپنے وجود کو سب طرف سے یکسر کاٹ کر اس کی طرف یکسو کر دیا ہے۔ جو میری بات تو میری حیثیت کیا ہے؟ تمام آسمانوں، اس آسمان نہیں، آسمانوں اور زمین کو جو وجود بخشنے والا، اس وقت میں نے اپنے آپ کو سب طرف سے کاٹا ہے، اس کی طرف یکسو کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مورتیاں نہیں پوجتا، اس جگہ پر اس آیت کے اندر اس کا مطلب ہے اب میری نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ جب سب طرف سے کٹ چکا تو آپ کی نمازوں میں نہیں آتا ہے کوئی اور، سب نماز کے شرک ہیں۔ یہ نماز کا شرک ہے، یہ نماز کی اصل نیت تھی، یہ تھی جس کی، یہ تھا اینستھیسیا جس کے اوپر حضرت علی کا بھالا نکالا گیا تھا۔ کٹ گئے تھے سب کی طرف سے، خالی زبان سے کہنے کی بات تھوڑی تھی، کٹ چکے تھے۔ اب جب کٹ چکے تو پین کہاں رہا اور تکلیف کہاں بچی؟ وہ تکلیف بھی نہیں کہ جو ان جیسا بہادر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ وہ نمازیں کیسے آئیں اور کیسے تصور نہیں بھٹکے اور نمازوں سے کیسے معاشرہ بدلے۔ میں بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے احمد آباد میں، IIM، انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، سب لوگ نہیں جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے کچھ نوجوان جانتے ہوں گے۔ وہ دنیا کے پرائم انسٹیٹیوٹ، یعنی دنیا کے بہت ہی انتہائی درجے کے، جو جسے کہا جائے باوقار ان انسٹیٹیوٹ میں سے ہے مینجمنٹ کا، دنیا کے اندر اس کا مقام ہے اور نام ہے، اور آس پاس گزر نہیں، کسی کوئی پھٹک نہیں سکتا آس پاس کوئی اوسط درجے کی ایجوکیشن والا، کوئی اوسط درجے کا PhD۔ وہاں پر مجھے بلایا جاتا ہے ہر سال، میں وہاں کا وزٹنگ پروفیسر ہوں، مجھے ہر سال بلایا جاتا ہے وہاں پہ لیکچر کے لیے، اور لیکچر میں دینے کے لیے جاتا ہوں۔ کلاس کا نام ہے ورکشاپ فار انٹرپرینیورس موٹیویشن۔ میں نے مینجمنٹ کی ABCD بھی نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھی، الف بے بھی نہیں۔ وہاں مجھے بلایا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ کیسے ہوا یہ تفصیل سناؤں گا کسی اور سیشن کے اندر۔ نماز سے بات شروع ہوئی تھی، اس مینجمنٹ، اس کے انسٹیٹیوٹ کے جو فیکلٹی تھے، ڈائریکٹر ان کے سامنے آئی، ان کی زندگی بدلی۔ ان کا نفرت کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان نام سے نفرت تھی، دانت پیستا تھا نام آتا تھا تو اسلام کے۔ تھوڑی سی ملاقات رہی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی دن تھا۔ کچھ نماز کی بات میں نے ان کے نماز کے بارے میں بتایا، جو پھر بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو بات کو۔ وہ کہنے لگے، پھر انہوں نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا انسٹیٹیوٹ میں کہ ہم آپ کا وہاں پر ایک کلاس چاہتے ہیں آپ کی۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا میری کوالیفیکیشن، مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، کہنے لگے خوب اچھی طریقے سے آپ کی کوالیفیکیشن مجھے معلوم ہے، لیکن جو چیز آپ جانتے ہیں، جو آپ دے سکتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملنی چاہیے۔ میں وہاں گیا پہلی مرتبہ جب، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے تعارف کرایا، میرا تعارف انہوں نے کرایا، اور ان سے یہ کہا کہ یہ طارق بھائی، وہاں سب کو بھائی کہتے ہیں گجرات میں، طارق بھائی احمد آباد مجھے پتہ چلا کبھی کبھی آتے ہیں، کیوں آتے ہیں میں نہیں جانتا، ان کی اصلی ایکٹیویٹیز کیا ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری ایک ملاقات فلاں موقع پہ فلاں دن ان حالات میں ہوئی تھی، اور وہ دن میری زندگی کا
آج تک کا سب سے قیمتی دن ہے، اور میں اسلام سے شدید نفرت کرتا تھا مسلمانوں سے، اس دن اباؤٹ ٹرن ہو گیا، 180 ڈگری پہ میرا نظریہ تبدیل ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑے بڑے. بہرحال انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں وہاں پر گیا ہوں احمد آباد ایز وزٹنگ پروفیسر، اس کا فیکلٹی اتنا بڑا میرا خرچہ وہاں پر جانے کا اٹھاتی ہے اس کلاس کو لینے کے لیے، اور بجائے اس کے کہ میں اس مینجمنٹ کے اس ٹاپک پہ میں بات کروں، انہوں نے طلبہ اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ طارق بھائی آپ کو اس ٹاپک کے اوپر تو جو کچھ بھی کہیں، لیکن میری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ کو نماز کے بارے میں ضرور بتائیں. اب وہاں کا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے، جنہوں نے بلایا وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تمہیں دین کی بات ادھر ادھر سے کچھ ضرور کہتا. یہ تو ممکن نہیں کہ میں گیا تھا اور میں نہیں کہتا اس موضوع کے اندر، اور ہے قرآن میں جو مینجمنٹ ہے میں اس حصے کو رکھتا میں، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ نماز کے بارے میں بتائیں، اور سارے طلبہ غیر مسلم تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس میں. اور کہا ان کو نماز کے بارے میں بتائیں. وہ ادارہ ہے جہاں پر داخلہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑ پتی سے شروعات ہو گئی، جس دن داخلہ لیا اس دن کروڑ پتی ہو چکا. وہ بات تو اس کی ہے کہ اربوں کمائے گا یا نہیں جس وقت وہاں سے، یہ اس جگہ کی بات ہے. کہنے لگے کہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان تو چاہے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، پڑھ سکتے کہا انہوں نے، مسلمانوں کی بس کی نہیں ہے، مسلمان چاہے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن جو کچھ مجھے نماز کے بارے میں معلوم ہوا ہے اسے جاننے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. میں وہ باتیں بتاؤں گا کیا بتائی تھی ان کو، بڑی ضروری ہیں آپ کے لیے. نماز کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے، نماز تعمیری صلاحیتیں پیدا کرتی ہے، نماز خوف ہٹاتی ہے، نماز آپ کے اسٹوڈنٹس کے مارکس جو ہے وہ بڑھا دے گی، دعا سے نہیں بڑھ جائیں گے، کریٹیوٹی بڑھے گی خالی. نماز آپ کے جابز کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھا دے گی. نماز سماج اور معاشرے کے اندر محبت پیدا کر دے گی آپ کی، آپ رحمت بن جائیں گے پورے معاشرے کے لیے بھی اور اپنی زندگی کامیاب. یہ نماز ہے. اب وہ نماز کیسے ہو تو ابھی تو لوگ تو اسے بھول ہی گئے کہ وہ کیفیت کیسے پیدا ہو، سب طرف سے کٹنے والی کیسے پیدا ہو. میں عرض کروں گا پھر بات کو اسے، آج اس کے بعد بھی کچھ مجھے گفتگو کرنی ہے اس سیشن کے بعد، اس میں جاری رکھوں گا اس خطاب کو ادھر دوپہر کو 2 بجے کے بعد. بڑی امپورٹنٹ ہے، مس مت کیجیے گا. ابھی تک آپ نے میں اس وقت میرے الفاظ آپ کو بڑے جارحانہ اور برے لگ رہے ہوں گے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ میں سے اکثریت نے آج تک نماز نہیں پڑھی ہوگی ایسے. پھر میں بتاؤں گا آپ کو، اور بتانے کا مطلب دعویٰ نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ بتاؤں گا. میں تو صرف سائنٹیفکلی پروف کروں گا کہ یہ ایسے ہونی تھی اور آپ کیا کر رہے ہیں. بڑا کوئی نیا انکشاف ہوگا صاحب. آج تک اتنے علماء مدارس وہ ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمارے ماں باپ وہ بتاتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی نماز سکھائیں گے. میں اس سیشن کو مت مس کیجیے گا، کوئی نیا دین نہیں سکھاؤں گا. اگر آپ میں سے حضرات علماء بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ تائید کریں گے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات ہے، ایسے ہی ہے، اسی شکل میں تھی، یہ چیز ہم سے مس ہو گئی تھی، یہ رہ گئی کیا. اور وہ چیز اتنی سی جو مس ہو گئی وہ روح تھی، وہی تھی جو پوری وہ معراج بنا دیتی، جہاں آپ کی ملاقات ہوگی اللہ سے ہوگی، باقی سے کٹیں گے. میں انشاءاللہ اس تفصیل کو اگلے سیشن میں رکھوں گا، اسے مت مس کیجیے گا. میں پھر ان سے، ہمارے جو برادران وطن ہیں جو کہ یہاں سے اٹھ کر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تمام دنیا کو کبھی انہوں نے گیان دیا تھا، دھرم دیا تھا، یہاں سے انسانیت کی شروعات ہوئی تھی، یہاں سے نبوت کی شروعات ہوئی تھی، یہاں سے دین کی اور دھرم کی ابتدا ہوئی تھی. کہیں بھٹک گئے، کہاں کھو گئے، اپنشدوں میں گئے، پرانوں کے اندر کھو گئے، اور پھر اللہ نے جگہ جگہ اسی دین کو ریوائیو کرنے کے لیے اپنے پیغمبر نبی ہر زمین کے ہر خطے پر بھیجے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب کے اندر بھیجا. اس خطے میں نہیں آیا تھا ایک عرصے دراز سے ایک نبی، پھر وہاں پر بھیجا، اسی دین کو واپس ریوائیو کیا انہوں نے، جو اللہ کا دین پہلے سے چلا رہا تھا. کوئی نیا دھرم نہیں ہے، کسی نئے دھرم کا دعویٰ نہیں ہے. اور یہ جو دین تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شریعت اور عمل کرنے والے حصے کے اعتبار سے یہ ایک آخری ایڈیشن ہے. ایک بات اور اس لحاظ سے کہ پہلے چیزیں ریکارڈ نہیں ہو پاتی تھیں، ریکارڈ نہیں ہونے کی وجہ سے یادداشت کے اندر کبھی کبھی کچھ گڑبڑ و مکس اپ، اگر کوئی نہیں بدلنا چاہے تب بھی ہو جاتی تھی. یہ ریکارڈ کا دور آ گیا. اس ریکارڈ کے دور ہونے کے بعد وہ چیز محفوظ ہو گئی. اب اس کے اندر ایک حرف بھی کہیں بدلا نہیں جائے گا. ابھی آپ کے سامنے تو خالی اتنی ہی بات رکھی تھی نا کہ اس کا ایک قلمی نسخہ آج بھی موجود ہے. بہت اور ثبوت ہیں، بہت اور ثبوت ہیں. اس کے ثبوت ہیں کہ ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں ہوا. وہ ثبوت یہاں نہیں رکھے جا سکتے، میتھمیٹیکل بہت سی اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن ہے ثبوت، ہر ایک کے اوپر ثابت کیا جا سکتا ہے بیٹھ کر اگر بات کریں تو. پھر آپ یقیناً وہاں سے چاہیں گے جو صحیح ترین ہے، بجائے اس کے کہ کچھ. لیکن ہم اس پر بھی ابھی فی الحال اصرار نہیں کرتے. اسے دیکھیے ضرور، اسے سنیں ضرور، لیکن اصل میں تو اپنے اوریجنل کے اوپر پہلے واپسی تو کریں. وہ کیا عقائد ہیں، وہ کیا کہا تھا، وہ کیا چیز تھی کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کہا تھا،
اور وہاں پر کہا تھا ایکم برہم دویتی ناستے نہ ناستے کنچن، وہ کیا چیز تھی کہ جہاں پر کہا تھا نہ تس پرتما استی ایسے نام مہادشا، ان چیزوں کی ساری باتیں پھر انشاءاللہ اس سے اور کچھ کل ہوں گی. کل ایک خطاب ہے اور اس کے بعد ہے، اس کے بعد والے حصے میں نماز کے بارے میں ضرور عرض کروں گا. وہ نماز جس کے بارے میں انہوں نے، وہ پہلے جو اپ راشٹرپتی تھے ہمارے، ان کے داماد تھے، بہت بڑے وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ ان کی بات ہے کہ انہوں نے، جو اس کے ڈائریکٹر ہیں غیر مسلم، انہوں نے کہا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ نماز مسلمان نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن ہمیں پڑھنی چاہیے، سیکھ لو طارق بھائی سے. تو وہ نماز کیسے زندگیاں بدلے گی، وہ چاہتے تھے زندگیاں ان کی بدل جائیں مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کی، وہ تو مینجمنٹ کے اعتبار سے چاہتے تھے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں. میں اس حصے کو میں رکھنا چاہوں گا. اور پھر وہ لوگ جب سو گئے تو اس کے بعد کی بات ہے، یہ اس کا اگلا حصہ ہے. یہ بات کے جو لوگ ہیں، ابھی اس پر تو میں نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی ہے، میں بات کو ڈالنا چاہوں گا کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. یہ آخری نبی کی امت کی بات تھی، کیا کیا انہوں نے بتانا چاہا تھا. یہاں تو داستان کے حصے بھی بدل گئے، سو تو گئے ہی، بھول تو گئے، درمیانی حصے بھی تبدیل ہو گئے، کیا کیا باتیں تھیں، کیا کیا پہنچانی تھی. اور لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں ماننے کو، کسی کے نجات کا راستہ بتائیں گے تو کیوں نہیں سنے گا، بشرطے کہ محبت سے بتائیں. لڑ کر بتائیں گے تو نہیں سنے گا، محبت سے بتائیں گے تو سنے گا. تو اب انشاءاللہ پھر اگلے حصے میں اسے رکھنا چاہوں گا، اس نماز والے حصے کو بھی اور اسے بھی، کہ آپ کو کیا داستان دینی تھی، کیا سنانی تھی، کیا اہمیت تھی اس کی، اور کیسے اس سے انقلاب آئے گا، اس ملک کے اندر آئے گا، ود ان نو ٹائم آئے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر وہ 2 بجے کے بعد یا جو کوئی بھی وقت رکھا گیا یہاں پر اعلان ہوگا، پھر ملاقات ہوگی. اور کل کچھ باتیں اس کے ویدوں کے تعلق سے میں رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مہمان خصوصی آ گئے ہیں، ان کی تقریر سن کر ایک نقطہ مجھے ذہن میں ابھرا تھا. قرآن جو ہے، یہ اس کا نام ایک ہے مذکر. مذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی کرانے والا. یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے موجود تھی. ایک تو آیات کی، چاہے وہ قرآن کے آیات ہوں یا کائنات کی آیات ہوں، ان کی یاد دہانی کراتا ہے قرآن. اور 1,24,000 پیغمبروں پہ جو شریعت اتری ہے، جو دین اترا ہے، جیسے کہ آپ نے اچھی طرح علمی انداز میں سنا، وہ ایک ہی تھا. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کسی کو کم. سارے پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی تھی، ایک ہی دین تھا. اب چونکہ شروع میں انسانیت کی تہذیب و تمدن نے ترقی نہیں کی تھی، ان کے ذہن کے معیار کے مطابق ان پر شریعت نازل کی گئی، دین نازل کیا گیا. مثال سے اپنی بات پوری کروں گا اور یہاں سے ہٹ جاؤں گا. بچے کو سب سے پہلے جب تعلیم دی جاتی ہے تو الف ب اے بی سی وغیرہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد 1 کلاس 2 کلاس وغیرہ وغیرہ جب وہ پی ایچ ڈی لیول کا بن جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم خود ہی ریسرچ کرو. یہ اسی مثال کو آپ لیں، بنی نوع انسان جب سے اس زمین پہ آئی ہے، پیغمبر جو تھے وہ اللہ کے معلم بھیجے ہوئے تھے. بنی نوع انسان جو تھی وہ قاعدے میں تھی. معلم اگر چاہے پی ایچ ڈی تھا، لیکن اس نے شاگرد کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تعلیم دی. پھر جو یہ بڑھتا گیا، اسی حساب سے زمان اور مکان کے حساب سے اس کی تعلیم میں تبدیلی ہوتی گئی. تبدیلی اس سینس میں کہ ارتقائی مراحل وہ طے کرتا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی نوع انسان جو تھی وہ میچور ہو گئی تھی. اب یہ تعلیم جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، یہ اس کی تکمیل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. بہرحال اب میں آپ کے سامنے زیادہ ہائی نہیں رہوں گا، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. جزاکم اللہ. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت کے لیے انہوں نے خود ہی جو موضوع طے کیا ہے نماز کے سلسلے میں. تو میں
بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ جو والنٹیئر حضرات جو ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ پانی کے لیے کچھ لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے، وہ خیال رکھیں، پانی ان تک پہنچائیں، کوئی اپنی نشست سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ نے سن لیا صبح، گہرائی اور گہرائی آپ نے دیکھ لی علم کی، ایسے لمحات بار بار نہیں آتے ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے آئیں گے محترم انجینئر عبداللہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات اور بہنوں اور خواتین، عنوان تو وہی ہے جو چلا رہا تھا۔ اس عنوان کے تحت جو درمیان میں ایک بات آئی تھی نماز کی، اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی اس کی بھی میں تشریح کروں گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوگی۔ میں اس کا تذکرہ ذرا سا رک کر میں بات شروع پھر وہاں سے کر رہا ہوں، شروع سے، انسانیت کے شروع سے، پچھلے انبیاء کرام سے جن کے بارے میں میں نے چند ثبوت یہاں پر رکھے تھے، حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام، کہ ان کا تعلق یہاں ہندوستان سے تھا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی جو داستان ہے قرآن کریم میں جو بیان ہوئی ہے، وہ داستان یہاں بہت بکھری ہوئی ہے ہندوستان میں، اور ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابوں کے اندر بہت کثرت سے ہے، بہت آئی ہے۔ سیلاب کی داستان اور سیلاب سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کی مختصر، بہت یعنی ایک دو کتب میں نہیں، بہت سے پرانوں کے اندر، پھر شتپتھ براہمن کے اندر، اور کچھ اس کے اشارے کچھ ویدوں کے اندر، اور مختصر وہ ایسے بیان ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک جو نام آتا ہے زیادہ تر ان کتابوں کے اندر، ان کا نام آتا ہے منو۔ تو میں پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ منو کسی کا نام نہیں تھا ہندوستانی روایات میں، یہ ایک لقب تھا، اور یہاں مختلف زمانوں میں 14 منو مانے گئے ہیں کہ 14 منو گزرے، بڑی بڑی عظیم شخصیات 14، ان کو یہ لقب دیا گیا تھا، کسی کا نام نہیں تھا یہ۔ ان میں سے ایک منو وہ کہلاتے ہیں جن کو یہاں کہا جاتا ہے سوئم بھو منو، سوئم خود بھو ہو گئے، یعنی جن کے ماں باپ نہیں تھے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ کچھ حصے اس کے کچھ ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ میں مل کر کہہ سکتے ہیں کچھ مماثلت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، یقینی طور پر نہیں، زیادہ یقینی تو وہ روایات ہیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں کہ ان کا تعلق یہاں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعات اور قصے ہیں وہ بڑی کثرت سے ہیں، مہا جل پلاون والے منو کے نام سے، سیلاب عظیم والے منو آف دی گریٹ ڈیلیوج۔ اور بہت مختصر اس کا واقعہ یہ ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ میں یہاں ہندو مذہبی کتب میں بہت آیا کہ یہ منو مہاراج تھے، یعنی مہاجل پلاون والے منو۔ ان کے زمانے میں پاپ بہت بڑھ گئے، گناہ بہت بڑھ گئے، اور دھرتی پہ قریب قریب سب پاپی ہو گئے، روئے زمین کے اوپر تقریباً سب گناہ گار ہو گئے۔ تو پھر ایشور نے ان سے کہا کہ اب تم ایک نوکا بناؤ، ناؤ، اور وہ ناؤ، اس ناؤ کے اوپر اپنے جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو سوار کر لینا، ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کر لینا، پودوں کے بیج رکھ لینا اس کے اوپر،
اور پھر جل پرلے آئے گی، پانی کی قیامت آئے گی اور ساری دھرتی جلمگن ہو جائے گی، یعنی ساری روئے زمین ڈوب جائے گی، صرف تمہاری نوکا اور اس کے اوپر جو سوار ہوں گے وہ بچیں گے۔ تو وہ جو مہاجل پلاون والے منو تھے، سیلاب عظیم والے منو، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ جل پرلے آئی، پانی کی قیامت، اور جتنے جاندار تھے اس ناؤ سے الگ وہ سب ڈوب گئے۔ پھر منو کا نوکا رکا، ان کی ناؤ رکی اور وہ اترے، اور پھر نسل انسانی دوبارہ ان سے شروع ہوئی۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے، تقریباً ایسی تفصیلات کے ساتھ میں، بہت مختصر یہاں میں نے سنایا ہے، تقریباً ایسی تفصیلات کے ساتھ میں قرآن مجید میں بھی ہے۔ مسلمان سب زیادہ تر واقف ہوں گے اس واقعے سے۔ اگر حضرت نوح نہ کہا جاتا، میں اس سے پہلے یہ نام نہیں لیتا، تو بھی سب پہچان جاتے، کہتے کہ تو حضرت نوح کا واقعہ ہے۔ اور ان کے کم از کم ایک پران میں، جس کا میں نے پہلے نام لیا تھا بھوشیہ پران، وہاں ان کا اصل نام دیا ہوا ہے نیو۔ اس کا تلفظ کا فرق ہوتا ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے میں۔ نیو وہاں پر ان کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ ان کا اصل نام تھا، جو سیلاب عظیم والے منو تھے۔ میں نے یہ واقعہ یہاں پر اس وجہ سے رکھا یا سنایا کہ وید کا بھی ایک منتر ہے، جنم منو جاتم۔ دنیا کے سارے انسان منو سے، شاید حضرت آدم کو کہا گیا ہوگا کہ پیدا ہوئے، اور حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ وید کے منتر کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان ان کی سنتان ہے، ان کی اولاد ہے۔ رگ وید کے اندر ہے، پہلے منڈل کے اندر اس کا 45واں سوکت اور اس کا پہلا ہی منتر ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس وجہ سے سنایا یہاں پر، یہ قصہ کہ مسلمان واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہندو مذہبی کتب میں سیلاب عظیم والے منو کے نام سے یہ تفصیلات ہیں۔ تو ہم اگر تاریخ میں پیچھے جائیں، اور ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، تو اب اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو پھر کم از کم ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیائے مذاہب کے بہت سے مذہب ان کے ماننے والے مل جاتے ہیں اور متفق ہو جاتے ہیں۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، سناتن دھرم، یہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دنیا مذاہب کا بہت بڑا حصہ ہو گیا، عظیم اکثریت ہو گئی ان سب کو ملا کر۔ یہ سب اس پر متفق ہے کہ بات کو کیا ہوا اور آگے کیا کیا تقسیم ہوئی، اس میں سے کوئی کسی کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ پیچھے جا کر یہاں پر تسلیم کرتے ہیں کہ ایک شخصیت کو جو حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہاں پر جن کو مہاجل پلاون والے منو کہا گیا، کہ ان کے زمانے میں سب لوگ گناہگار تھے، سب ڈوب گئے، چند ساتھی بچے جو ان کے جو کشتی پر سوار تھے، اور وہ خود بچے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ماننے والے بہت کم تھے، تعداد نہیں کہی گئی۔ ہم صحیح یا غلط کی بات مستند غیر مستند کی نہیں کر رہے، لیکن یہاں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 7 تھے۔ ان کو سپت رشی کہا گیا ہے، 7 مرد عورت، 7 نر ناری، ان کا نام رکھا گیا ہے یہاں سپت رشی۔ سپت رشی کی بڑی اہمیت ہے ہندو مذہبی کتابوں میں، سپت رشیوں، 7 رشی۔ منو مہاراج تھے اور سپت رشی تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے اور 7 ان کے ساتھی تھے، ان کے یہاں کی روایات کے مطابق جو بچے تھے، اور باقی سب ڈوب گئے۔ اب اگر شروع میں بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے بھی ہوں کہ پیدائش کے وقت برہما نے کس کو سر سے بنایا، کس کو ہاتھوں سے بنایا، کس کو کمر سے بنایا، کس کو پیر سے بنایا، شروع میں ایسا ہوا نہیں ہوا، ابھی ہم اختلاف نہیں کرتے، لیکن تاریخ میں ایک زمانہ تو ایسا آیا، ایک وقت تو تاریخ میں ایسا آیا کہ جب وہ چاہے برہمن تھے، چاہے چھتری تھے، چاہے ویش تھے، چاہے شودر تھے، وہ سب ڈوب گئے۔ برہمن بھی پاپی گناہگار، شودر بھی اور ویش بھی اور چھتری بھی سب گناہگار، سب ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بچے اور 7 ان کی زبان میں رشی، یعنی 7 نیک انسان۔ اگر شروع میں کوئی کسی سے پیدا ہوا ہو اور جاتیاں رہی ہوں، تو آخر اس تاریخ کے اس مقام کے اوپر تو دنیائے مذاہب کے زیادہ تر لوگ متفق ہیں، سناتن دھرمیوں سمیت۔ اب جب منو بچے یا حضرت نوح علیہ السلام بچے اور 7 ان کے مقدس ساتھی بچے جن کو انہوں نے رشی کہا، سپت رشی، تو آج تو ساری دنیا رشیوں کی اولاد ہے۔ اب دوبارہ یہ کہاں سے آ گئے برہمن، چھتری، ویش اور شودر؟
شروع میں اگر رہے ہو کہ اس طرح کی کہانی ملتی ہے کہ برہما نے بنایا جب تو سر سے بنایا برہمنوں کو، بھجاؤں ہاتھوں سے بنایا چھتری کو، یہ 4 بڑی بڑی ذاتیں کہلاتی ہیں طبقات، کمر سے بنایا ویش کو اور پاؤں سے بنایا شودر کو۔ ہم اس جگہ پر جا کر بحث نہیں کرتے، لیکن کم از کم یہاں آنے کے بعد ایک مقام تو ایسا آیا کہ برہمن، چھتری، ویش، شودر سب ڈوب گئے اور سب تباہ ہو گئے۔ اب تو ساری دنیا رشیوں کی اولاد ہو گئی، نبی اور رشیوں کی اولاد۔ اب دوبارہ برہمن آئے کہاں سے، دوبارہ ویش آئے کہاں سے، شودر کہاں سے آئے، چھتری کہاں سے آ گئے؟ یہ 2 چیزیں تھیں، 2 چیزیں تھیں جو بنیادیں تھیں جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع کے دور میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس ان الہکم واحد واباکم واحد، اے دنیا کے انسانوں، تمہارا پوجیہ، تمہارا معبود، تمہارا الہ بھی ایک ہے اور تمہارا پتا، تمہارے باپ بھی ایک ہے، ایک خدا ایک خون۔ یہ بنیادیں بالکل شروع میں دی تھی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بنیادیں تھی جو بگڑ گئی یہاں پر۔ سارا بگاڑ ان 2 چیزوں سے آیا ہے، خدا کی تقسیم، بھگوان کا وبھاجن اور خون کی تقسیم۔ جتنی نفرتیں ہیں، جتنا بگاڑ ہے، ان 2 چیزوں سے ہوا۔ دوبارہ اس اتحاد کو قائم کر دیں، خون کی ایکتا بھی، کوئی چھوٹا بڑا جنم سے نہیں، پیدائش سے نہیں۔ یہ آیت میں نے سنی تھی جب شیخ عبدالحفیظ صاحب کا کچھ حصہ میں نے ان کی تقریر کا سنا تھا اس سے پہلے اجلاس کے اندر۔ میں چند بار ایک بات اس کے اندر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی تشریح کے طور پر، یہاں چونکہ ان کے پاس وقت کم تھا، بہت مختصر۔ یہ قرآن کریم نے کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف گروہوں میں ہم نے تقسیم کیا، بانٹا۔ لیکن یہ گروہ اور ان گروہوں میں تقسیم کسی کی فضیلت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ ایک لفظ میں بہت بڑی بات کہی ہے، لتعارفوا، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ترجمہ کیا تھا یہاں تعارف کے لیے۔ یہ ایسا ہے جیسے لائبریری میں کیٹلاگنگ ہوتی ہے، لائبریری میں کیٹلاگ ہوتا ہے، کارڈ نکالتے ہیں، اس سے فوراً مطلوبہ کتاب تک پہنچ جاتے ہیں الماری میں۔ ہزاروں کتابیں ہیں، 50,000 کتابیں ہیں، ہر سبجیکٹ کی الگ الگ الماری ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہو گئی، الگ الگ پہچانیں رکھی گئی۔ اب ہر سبجیکٹ کی مثال کے طور پہ تاریخ کی کتب ہے، اب تاریخ کی الماری کے اوپر ہم پہنچ گئے، وہاں ہر کتاب ایک دوسرے سے مختلف ہے، موضوع سب کا تاریخ ہے۔ تو یہ تو ہے شعوب اور قبائل، الگ الگ ایک ایک سبجیکٹ کی الماریاں، اس میں سے بھی ہر ایک الگ ہے، اس کی پہچان الگ ہے۔ لتعارفوا، یہ اس لیے کہ یہ ہیومن کیٹلاگنگ ہے، انسانوں کی کیٹلاگنگ کی ہے۔ اگر لائبریری میں ساری کتابوں پہ ایک جیسا کور چڑھا دیں تو زندگی بھر کتاب، کوئی اپنی مطلوبہ کتاب 50,000 کتب میں سے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اگر دنیا کے سارے انسان ایک جیسے قد کے ہو جائیں، ایک جیسی شکل صورت کے ہو جائیں، ایک جیسی آوازوں کے، ایک جیسے لہجے کے ہو جائیں، ایک جیسے رنگ کے ہو جائیں، ایک جیسی صحت کے ہو جائیں، ہنگامہ مچ جائے گا۔ کون کس کا بھائی ہے، کس کی بہن ہے، کس کے والد ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس نے چوری کی، کون پکڑا گیا۔ یہ ضروری ہے آئیڈینٹی الگ الگ ہو، پہچانیں الگ الگ ہو۔ یہ کیٹلاگنگ ہے۔ قرآن نے کہا یہ تو کیٹلاگنگ تھی، لتعارفوا، یہ اس لیے تھا۔ اس کے بعد فوراً فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پیدائش کی بنیاد کے اوپر کسی کی فضیلت نہیں ہوگی، یہاں اعمال کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی سے کون بچنے والا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فضیلتیں طے ہوں گی، جنم کی بنیاد پر نہیں ہوگی، برہمن چھتری کی بنیاد پر۔ یہ وہاں تو بہت سی کمیاں رہی، یہ آپ میں بھی آ گئی، یہ مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ اب پوچھتے ہیں خاندان، پوچھتے ہیں شادی بیاہ رشتوں کے تو موقعوں کے اوپر، کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ چھوٹی رات کا، یہ چھوٹی قوم کا، یہ بڑی قوم کا ہے۔ اسلام نے روکا تھا، ختم کیا تھا اس کو۔ یہ پہچانوں کے لیے تھا، آئیڈینٹی کے لیے تھا۔ اصل میں وہی ایک دین ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ 2 بنیادیں غلط ہوئی ہیں، ایک خدا اور ایک خون۔ دوبارہ ایک خدا کی وحدت قائم ہو اور دوبارہ ایک خون کی وحدت قائم ہو۔ یہ وحدت انسانیت ہے، خالی مسلمانوں کی وحدت کی بات نہیں، پوری انسانیت کی وحدت اس جگہ پر آتی ہے۔
اور جہاں اس سلسلے میں بگاڑ آ گئے ہیں وہ مسلمانوں میں بھی آئے اور غیر ان میں بھی آئے، ہندوؤں میں غیر مسلموں میں بھی آئے. جہاں اس سلسلے کے بگاڑ آ گئے ہو اس وحدت کو دوبارہ قائم کیجئے، اپنی اصل بنیادوں کے اوپر دین آ جائے گا. وہاں سے تو ابتدا ہوگی. میں ان باتوں کو آپ کو لے کر جانا ہے، بتانا ہے اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو، بھائیوں کو. لوگ جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ تڑپتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہیں تڑپتے اس بات کے اوپر کہ ایک شخص اور گیا جہنم میں. ریل کی پٹری ہے، اس کے اوپر کوئی سوسائڈ خودکشی کرنے کے لیے اگر بیٹھ جائے، سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، آپ نے دیکھا، آپ پہنچے، ٹرین دور سے آتی نظر آ رہی ہے اسی ٹریک کے اوپر، اسی پٹری کے اوپر، آپ کیا کریں گے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے، تو جواب سب کا ایک ہی ہے. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی بھی اس سے الگ نہیں کرے گا، ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے. کیا کرتے ہو؟ ابھی آپ کو معلوم نہیں کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس قوم کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اسے ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے. یا یہ پوچھیں گے کہ ہندو ہو یا مسلمان؟ اسے ہاتھ پکڑ کے کھینچا. اب وہ تو مرنے کے لیے آمادہ تھا، زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، مسائل تھے اتنے. اب وہ کہے اگر کہ زندگی میری اپنی، اس کے مسائل اتنے پہاڑ ہو گئے میرے لیے کہ میرے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا. میری زندگی ہے، مسائل میرے ہیں، آپ مسائل حل نہیں کر سکتے یا کر دیں گے نہیں کر سکتے، تو میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں. آپ دخل دینے والے کون؟ اگر مسائل حل کر سکیں تو دخل دیجئے. اب بات سننے میں تو ذرا لاجیکل بڑا ایسی لگتی ہے کہ کوئی دلیل ہے اس کے اندر. آپ یہ دلیل سن کے چھوڑ دیں گے، بات تو ٹھیک ہے، جاؤ واپس بیٹھ جاؤ. نہیں جانے دے سکتے آپ، کوئی دلیل نہیں سنیں گے. اچھا ایک ہاتھ مار دے آپ کے ہو، پھر وہ تو مرنے پہ راضی ہے، وہاں اخلاقیات کی بات ختم ہو گئی، آپ روک رہے ہیں، تو آپ غصے میں انجن کے آگے پھینک دیں گے. ارے چاہے ایک ہاتھ کھا لے، چاہے اس کے 2 ہاتھ مارے پلٹ کر، اس کو کھینچ لائیں گے، نہیں مرنے دے رہے تمہیں. یہ ہے، اس فطرت پر انسان پیدا کیا گیا تھا، یہ اندر ہے ہر ایک کے. یہ اللہ نے اس فطرت پر انسان کو پیدا کیا تھا. یہ درد، یہ فطرت کہاں گئی؟ اب جو لوگ جا رہے ہیں، جو گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہمیشہ کے جہنم میں جا رہے ہیں. یہاں پر ریل کی پٹری سے کٹنے کے لیے کوئی بیٹھا تھا تو آپ نے چاہے 2 ہاتھ کھا لیا، آپ کھینچ لائے. اور جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو روکنے کا کوئی احساس نہیں، کوئی درد نہیں. یہ کہیں فطرت پر پردے چڑھ گئے، کہیں غلاف چڑھ گئے، مسخ ہو گئی فطرتیں. وہ اوریجنل فطرت جس کے اوپر اللہ نے پیدا فرمایا تھا وہ نہیں بچی. اصل میں تو یہ محبت اور یہ درد اور یہ تڑپ، اس طرف سے صرف آپ کی زندگیاں نہیں بدلیں گی، اس طرف سے معاشرہ بدلے گا، اس طرف سے آپ کا یہ خطہ بدلے گا، اس طرف سے ہندوستان بدلے گا، اس طرف سے دنیا بدلے گی. کوئی میکینیکل پروسیس نہیں. یہاں پر اعلان ہوا، بات ہوا کہ اب دعوت کا کام کرنے والے کوئی دعوت کے بارے میں بتائیں گے، دعوت کیسے کی جائے. کوئی مشینی عمل نہیں دعوت. کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہاں بڑا ضروری تھا، اب ہم یہ کریں گے، کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں گے. جب تک قلب سے نہیں ہو، دل سے نہیں ہو، دعوت کوئی چیز نہیں. یعنی اندر سے نکلے بات، لچھے دار باتیں رہ جاتی ہیں، ورنہ ساری کی ساری کوئی دلیل، ساری بڑی عمدہ دلیلیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ صرف لچھے دار باتیں رہ جاتی ہیں. اور حقلاتی ہوئی زبان میں تڑپ سے دل سے 2 کلمات نکلے محبت کے، آدمی قبول کر لیتا ہے، دلیلیں چاہے بہت کمزور ہو. میرے استاد مولانا شمس عبید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، جب تک ماں کو پینز نہیں ہوتے، اور اگر پینز نہیں ہو، درد نہیں ہو، تو درد کے انجیکشن دیے جاتے ہیں، بچہ مر جائے گا ورنہ. تو ماں کے درد کے بغیر بچے کی پیدائش ممکن نہیں ہے. تمہاری تڑپ کے، تمہارے دلوں کی تڑپ کے بغیر، جیسے نبیوں کی تڑپ تھی، اس کے بغیر قومیں پیدا نہیں ہوں گی. آپ ایک فرد تھوڑی تھے اکیلے. اگر دنیا کے اندر ایسے آئے ہوتے، اور اللہ رب العزت بات کے اوپر قادر سے حضرت آدم اور حوا کو ایسے ہی بھیجا نا، اوپر سے اتار دیا، نہ والد نہ والدہ، کوئی بچے سے بڑے نہیں ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے بڑے ہو گئے. یہاں پر نوزائیدہ تو الگ بات، کوئی بچپن نہیں، ان کو اتار دیا پوری جوانی میں، تو پھر باقی سب کو بھی ایسے ہی لایا جا سکتا تھا. آج ایک صاحب اور اتر آئے، ایک دریا میں سے